لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں رسول اللہ کی نورانی اور الہام بخش سیرت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ عرض کیا گیا کہ سیرت فقط تاریخ کے واقعات نہیں، بلکہ سیرت وہ ہے جو انسان کی زندگی کے لیے رہنما اور روشنی کا کام کر رہی ہو، اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ عمل کی ضرورت ہے۔ بہترین نمونہ عمل پروردگار کی طرف سے ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قرار دی گئی۔ قرآن میں یوں دیکھیں تو اسی لفظ کو استعمال کیا گیا جناب ابراہیم کے لیے بھی، لیکن تمام انبیاء کی ذات اسوہ ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی ذات اسوہ ہے بشریت کے لیے، نہ صرف ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، بلکہ پوری انسانیت اور پوری بشریت اگر نجات چاہتی ہے اور اگر مشکلات سے نکلنا چاہتی ہے تو بہترین نمونہ عمل انبیاء، اولیاء، ائمہ اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی پاکیزہ سیرت نمونہ ہے۔ اور انسان دھیرے دھیرے محسوس کرتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہماری نگاہوں میں بہت زیادہ واضح نہ ہو، لیکن دھیرے دھیرے انسان محسوس کرتا جا رہا ہے اور اس ضرورت کو سمجھ رہا ہے کہ کتنی زیادہ اسے ضرورت ہے۔ پلٹ رہا ہے، تیزی سے انسان پلٹ رہا ہے، خاص کر یہ ہماری جو سنچری ہے، 21ویں صدی جس کو کہا ہی جاتا ہے دین کی طرف پلٹنے کی صدی، اور تمام دین میں وہ دین کی جو رسول اللہ لے کے آئے تھے، وہ الہی دین، کامل دین، جامع دین، اس کی طرف انسان تیزی سے پلٹ رہا ہے، اور یہ پلٹنے کے سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ اس پر آ کر پھر انسان کے اوپر اللہ کا نمائندہ اور الہی حکومت مکمل طور پر قائم ہو۔ اس کے لیے پہلے سے آمادگی ذہنی طور پر دھیرے دھیرے انسان تیار ہو رہا ہے۔ جو سیرت بیان ہو رہی تھی اس میں معذرت کے ساتھ
ایک اہم سیرت، ایک نورانی سیرت جس کی طرف اشارہ کرنا ہے آج، وہ یہ ہے کہ جو مشترک ہے، یہ سیرتیں تمام ائمہ میں اور تمام انبیاء میں مشترک سیرت یعنی کامن ہے، سب کے نزدیک، سب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ کچھ سیرتیں ایسی ہیں کہ جو زمانے کے اعتبار سے مخصوص ہوتی ہیں ہر نبی کی، ہر امام کی، لیکن کچھ سیرتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمام انبیاء اور تمام ائمہ میں پایا جانا ضروری ہے۔ حتماً ہر امام اور ہر نبی اور ہر ولی خدا میں وہ سیرت پائی جاتی ہے، ہر جو خدا کی راہ پہ چلنے والا ہو اس میں وہ سیرت پایا جانا ضروری ہے۔ اس میں ایک سیرت یہ ہے کہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ اور تمام الہی انسان اور بندے ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہے پوری مضبوطی کے ساتھ۔ جیسے تمام انبیاء کی ایک سیرت قرآن نے بیان کی، میں نے مشترک سیرتوں میں سے جیسے تمام قرآن نے بیان کیا کہ تمام اللہ والوں کی ایک سیرت کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے ہیں۔ یہ مشترک سیرت، یہ نہیں کہ ایک امام کی سیرت ہے دوسرے امام کی نہیں ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ممکن ہے کہ ایک امام صلح کر رہا ہو، ایک امام جنگ کر رہا ہو، ایک امام درس دے رہا ہو، یہ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیرتیں کہ جو سب کے لیے ہیں وہ ہمیشہ باقی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں انما اعظکم بواحدہ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہہ دو میرے نبی کہ میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، صرف یہ آیت پڑھ چکا ہوں پہلے آپ کی خدمت میں فقط ایک واعظ کرتا ہوں تمہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے رہنا، اکیلے ہو تو بھی کھڑے رہنا، دو لوگ ہو تو بھی کھڑے رہنا، انتظار نہیں کرنا کہ پورا مجمع اکٹھا ہو، انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہو، تعداد زیادہ ہو۔ قرآن کہتا ہے اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ قرآن کی ان آیتوں سے بھی ہم لوگوں نے استفادہ نہیں کیا واقعا، کہ حتیٰ اگر تنہا ہو ثم تتفکروا، بعد میں کہا کہ ہاں اس کے بعد پھر فکر کرو۔ یہ جملہ پہلے سے متعلق ہو سکتا ہے، بعد کے جملے سے متعلق ہو۔ اگر اس پہلے جملے سے متعلق ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، قیام کر لو، اس کے بعد پھر فکر کرو کہ نتیجہ کہاں پہنچنے والا ہے، کیسے اس قیام کو کیا جائے۔ کیونکہ اگر پہلے ہی سے فکر کرنا شروع کر دیا تو انسان یعنی پہلے فکر کرے بعد میں قیام کی سوچے تو کہہ رہے ہم تو تنہا ہیں، ہمارے تو ساتھی نہیں ہیں، ہمارے تو پاس افراد نہیں ہیں، قیام کامیاب نہیں ہوگا۔ کیسے قیام یعنی اللہ کے راہ میں کھڑے ہو جانا۔ لہذا یہ کام کرو چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل لفظ قرآن کی ان تقوموا للہ مثنی، مثنی یعنی دو ہو تو بھی کھڑے ہو، جماعت ہو تو بھی کھڑے ہو، زیادہ ہو تو بھی کھڑے ہو، وفرادا، فرادا یعنی فرد، انڈیویجول، ایک آدمی، ایک فرد بھی اگر ہے تو وہ بھی اللہ کے۔ میں اس آیت پہ ابھی نہیں گفتگو کرنا چاہتا چونکہ موضوع سے ہم زیادہ دور ہو جائیں گے، لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ وہ نقطہ ہے جو مشترک ہے، کامن ہے ہر نبی ہر امام میں۔ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی راہ میں قیام نہ کیے ہوئے ہو۔ کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ فلاں امام تو بیٹھے ہوئے، تو نہیں، امام بیٹھ نہیں سکتے، یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے۔ اگر امام بیٹھ گئے تو اللہ کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا امام نے۔ اللہ کہتا انما اعظکم، انما جانتے ہیں آپ انما کیا ہے؟ فقط اور فقط یہی ایک نصیحت ہے میری، انما اعظکم، اعظکم یعنی واعظ کرتا ہوں، میں فقط اور فقط واعظ کرتا ہوں۔ پھر بعد میں واحدہ بھی، بے واحدہ، ایک ہی واعظ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیا ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ امام کھڑا ہوا ہوگا، امام بیٹھا ہوا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں امام کی سیرت، فلاں امام کی سیرت تو یہ تھی کہ امام خاموش تھے، امام بیٹھے ہوئے تھے۔ نا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ راہ خدا میں کھڑا ہونا، قیام کرنا امام کے لیے واجب اور ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ہم اس پہ عمل نہیں کریں ممکن ہے، لیکن امام عمل نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ امام اگر درس دے رہا ہوگا تو بھی قیام کی حالت میں، یعنی راہ خدا میں قیام کیے ہوئے ہوگا۔ قیام سے مراد یہ زمین سے کھڑے ہو جانا مراد نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ قیام کیے ہوئے لوگ خطرات مول لیتے ہیں،
آگے بڑھتے ہیں۔ قیام سے مراد یہ ہے کھڑے اللہ کے راہ میں کھڑے ہونا، یعنی کیا؟ یہ وہ آیت ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس سے بہت استفادہ کیا۔ آپ ان کے ابھی بھی تقریریں جو موجود ہیں، ان کی تقریروں میں یہ جملہ، یہ آیت بار بار نظر آتی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ انسان قرآن کی ایک آیت سے استفادہ کر کے امت کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ وہ آیتیں جو کبھی ہم ذکر بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بہت ہی خاص لفظ ہے، ایسی لفظ کہیں اتنی تاکید کہیں پہ کسی آیت میں نہیں ہے۔ قل بھی ہے، انما بھی ہے، بعد میں واحدہ بھی ہے۔ تاکید قل کہہ کر پھر انما بھی، بعد میں پھر واحدہ، ایک ہی ایک، فقط ایک نصیحت میں کرتا ہوں۔ لہذا ہر امام، ہر نبی اللہ کے راہ میں قیام کیے ہوئے ہو، یہ ایک مشترک سیرت ہے۔ درس دے رہا ہے تو بھی قیام کیے ہوئے ہے۔ خاموش اگر بیٹھا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام تو خاموش بیٹھے ہوئے نہیں، امام سجاد علیہ السلام خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ چونکہ اس پہ ہم زیادہ بحث ابھی نہیں کر سکتے، لیکن دلیل تو سامنے آنا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ہر نبی اور ہر امام اللہ کے راہ میں قیام کیے ہوئے تھا؟ دلیل یہ ہے کہ ہر امام کو، چاہے وہ گھر میں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں درس دے رہا ہے، امام سجاد علیہ السلام جو جا کر باہر کھیتی کر رہے تھے، ہر امام کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کیا جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امام ظلم کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ چاہے وہ درس دے رہا ہے، اس کا درس بھی کھٹک رہا ہے، وہ گریہ کر رہا ہے تو اس کا گریہ کرنا بھی کھٹک رہا ہے، اگر وہ جا کر مدینے کے باہر کھیتی بھی کر رہا ہے تو اس کی کھیتی کرنا بھی کھٹک، کیونکہ اس کھیتی میں بھی قیام ہے۔ کیوں؟ اس لیے صرف کھیت اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے پیٹ بھر جائے۔ امام سجاد علیہ السلام جا کر کھیتی کرتے تھے، چونکہ مدینے کے حالات ایسے مدینے میں تھے نہیں، رہتے نہیں تھے، لیکن کھیتی کرنے کے بعد جو اناج آتا تھا، غلہ، اس کو ایک تو اپنے گھر پورے خاندان کا سنبھالنا امام کے ذمہ تھا، امام کم فرد رہ گئے تھے بنی ہاشم میں، اپنی تمام لوگوں کی کفالت کرنے کے بعد جو بچتا تھا اس کو بیچ کر غلاموں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خرید کے ان کو تربیت کرتے تھے، حسینی تربیت، الہی تربیت کرتے تھے، تربیت کر کے پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ یہ آزاد کرے امام سجاد علیہ السلام خود پابندی تھی، خود کچھ نہیں بول سکتے تھے، خود تقریر نہیں کر سکتے تھے، خود خطبہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن تربیت کیے ہوئے انسان کو جب امام آزاد کرتے تھے تو وہ جا کر بولتا تھا، وہ کلام کرتا تھا، وہ جاتا تھا۔ مثلا امام جو ہے مدینے میں ہوتے تھے، تربیت کیا ہوا غلام وہ کوفے جاتا تھا، وہ مکے جاتا تھا، وہ شام جاتا تھا، وہ یمن جاتا تھا، وہ بصرہ جاتا تھا، اب وہ غلام جاتا تھا، غلام بولتا تھا۔ تو امام کے ہر عمل میں، حتیٰ کھیتی کرنے میں بھی، زراعت کرنے میں بھی کیا تھا؟ اللہ کے راہ میں قیام تھا۔ ورنہ کوئی غلام بنا کر آزاد کرتا ہے، اتنے سارے غلام، ہمارے غلام بڑھتے جائیں، ہمارے بندے غلام بالکل بندوں جیسے بڑھتے جائیں، لیکن امام جیسے ہی غلام بن کر آمادہ ہوتا تھا، تربیت کر کے انسان اور خوش ہوتا، اب میرا تربیت شدہ غلام ہے، اب میرے مطابق بالکل چلے گا۔ جیسے ہی وہ تربیت پا کر آمادہ ہوتا تو امام اس کو آزاد کر دیتا۔ تو تمام انبیاء اور تمام ائمہ کے قیام کرنے کی دلیل اللہ کے راہ میں یہ ہے کہ ہر امام کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ حتیٰ امام کاظم علیہ السلام جو زندان میں زندگی گزارے 14 سالوں سے، لیکن 14 سال کے زندان میں رہنے کے باوجود بھی ہارون رشید ڈرا ہوا تھا۔ کیوں ڈرا ہوا تھا؟ اس لیے ڈرا ہوا تھا، ایک نحیف و لاغر انسان زندان میں ہے۔ ایسا نحیف و لاغر انسان کی ایک مرتبہ اس نے خود ہی روزنوں سے دیکھا کہ یہ سفید کپڑا کیوں پڑا ہوا ہے، کہا یہ سفید کپڑا نہیں ہے، یہاں امام کاظم علیہ السلام اتنا نحیف و لاغر ہو گئے ہیں کہ جسم میں کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ جس کے جسم میں کچھ بھی باقی نہ رہ گیا، اس سے بھی ہارون رشید ڈر رہا ہے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ ایک زندان میں رہنے والے انسان سے کیوں ڈر رہا ہے ہارون رشید، جس کی حکومت ایک نمونہ ہے حکومت کا؟ پہلے مرض کہ ہارون رشید وہ اتنا بڑا حکومت، اتنی پوری عالم اسلام، یہ 50 ملک تقریباً جو بنتے ہیں، 50 سے زیادہ، ان سب پر ہارون رشید کی ایک ساتھ حکومت تھی، ایک ساتھ مکمل حکومت۔ شاید یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہارون رشید اتنا مغرور تھا اپنی حکومت پر کہ جب بغداد میں بادلوں کو دیکھتا تھا، بادل جا رہے ہیں اور بارش نہیں ہوتی تھی بغداد میں، تو غرور سے کہتا تھا کہ اے بادلوں، تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ، اور جہاں جا کے برسو گے اس کا ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری یہاں زمین پہ نہیں برس رہے ہو، نہیں برسو، لیکن جہاں بھی برسو گے فائدہ ہمیں کو ملے گا، ٹیکس ہمارے پاس۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک ہارون رشید، وہ 14 سال سے رہنے والے ایک زندانی سے ڈرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والا ہے۔
قیام کا نمونہ خود دکھا دے گا۔ ایسا مجبور انسان بھی جب بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور بادشاہ پریشان حال نظر آتا ہے کہ یہ مکھی آ رہی، ادھر آ رہی، ادھر جا رہی، پریشان کیے ہوئے ہے، کہ اللہ کرتا ہے ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے سے انسان ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے، وقار کھو بیٹھتا ہے، اور وہ پریشان ہو کے کہتا ہے لماذا خلق اللہ الذباب، اصل اللہ نے اس مکھی کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ نے کیوں مکھی کو پیدا کیا؟ تو یہی امام کاظم السلام فرماتے ہیں لیضل بہ الجبابرہ، قیام اسے کہتے ہیں تاکہ ظالم و جابر کو ذلیل کرے اس کے ذریعے سے اللہ۔ قیام کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ تلوار ہاتھ میں ہو، یعنی ظلم کو کھٹک رہا ہو انسان۔ ابھی ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین کو دیکھ کر ظالم کو خدشہ ہو، کوئی خطرہ ہو، ہم ظالم کی نگاہ میں کھٹکتے نہیں ہیں۔ تو جو ہے آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام ان تمام مجبوریوں کی حالت میں بھی ظالم کی نگاہ میں کھٹک رہے تھے، اس لیے شہید کر دیا گیا۔ امام کاظم علیہ السلام ان تمام سختیوں کے باوجود بھی ظلم کی نگاہ میں کھٹک رہے تھے۔ امام علی نقی علیہ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام تمام تر حصار کے باوجود کہ فوجوں کا حصار تھا، سامرہ میں تھے جہاں فوج ہوتی تھی، فوجوں کے حصار میں تھے، فوجوں کے حصار میں رہنے کے باوجود بھی ظالموں کی نگاہ میں کھٹک رہے تھے، اسی لیے شہید کیا۔ ورنہ کیوں شہید کیا؟ جب اپنے حصار میں رکھا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ فرزند رسول ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ بہت عبادت گزار ہیں، یہ بھی جانتے تھے ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، سب جانتے تھے۔ یہ مامون رشید بھی جانتا تھا، یہ ہارون رشید بھی جانتا تھا کہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے قتل کرنے کا نتیجہ جہنم ضروری ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اتنا قید میں رکھنے کے باوجود شہید کیوں کیا؟ اس لیے شہید کیا کہ ان کا وجود تمام مجبوریوں کے باوجود بھی ظلم کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔ اب دیکھیں ہمارا دین کیا ہے، لیکن فرق ایسے معلوم ہوتا ہے۔ کبھی اگر فرق کرنا چاہیں کہ ہمارے دین میں اور امام علیہ السلام کے دین کا فاصلہ کیا ہے، ہمارا دین اور رسول اللہ کا دین کیا ہے، ہمارا دین اور ائمہ کا دین کیا ہے، تو اگر ان کی یہ صرف سیرت کے ذریعے سے معلوم ہو پایا کہ فرق کیا ہے۔ ایک حدیث یا دو حدیث سے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، ایک حدیث سے پورا دین سمجھنا چاہتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ حدیثوں میں پہلے میں عرض کیا، حدیثوں کی مشکل کئی طرح کی۔ ایک مشکل ہے کہ حدیثوں میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی گئیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اہل سنت میں تو بہت ہی زیادہ ڈالی گئی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو غیر معتبر چیزیں۔ انسان اپنا دل چاہتا ہے، کوئی چیز پسند آتی ہے اس کو کہتا ہے یہ حدیث، چونکہ اگر کہیں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر ہم کہیں ہم یہ بات آپ سے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ نہیں مانیں گے میری بات۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو آپ آسانی سے مان لیں گے۔ یہ زمانے قدیم میں بھی یہی ہوتا تھا، اپنی بات کہنی ہوتی تھی، نہیں کہہ سکتے تھے، کہا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ سب سے زیادہ مظلوم جو ہے امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، جس کو دیکھو اپنی حدیث آ کر امام صادق کے نام سے۔ بنی امیہ کو بھی حدیث گڑھنی ہوئی کربلا کے اثرات کو دے کہ کربلا اس قدر اثر گزار تھی کہ پوری دنیا میں ایک موومنٹ، پورے عالم اسلام میں کربلا نے ایجاد کر دیا۔ ظلم کی حکومتوں کو مشکل ہو گئی کربلا کے واقعے کے بعد۔ بنی امیہ ختم ہو گئے وہ کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا نے ان کو گرایا ہے، کربلا نے توڑا ہے۔ بنی عباس آیا بھی تو کربلا سے اس قدر خوف تھا ان کے اندر، کیوں کربلا والے اٹھ رہے تھے، قیام کر رہے تھے، لہذا بہت ساری حدیثیں اس لیے گڑھی تاکہ ان کے قیام کو روک دیا، اٹھنے نہ پائیں۔ اب ظاہر خود اگر کہیں گے کہ نہیں اٹھو تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، لہذا امام کی طرف منسوب کرنا۔ اور یہ چیزیں ابھی آج بھی دھوکے میں انسان کو ڈال دیتی ہیں۔ کہ اگر حدیثوں میں یہ مشکل ہے، ایک تو یہ کہ حدیث انسان ایک دو حدیث سے دین سمجھ میں نہیں آتا، حدیث الگ الگ پہلو کے لیے ہوتی ہے، بعض چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ مثلا ایک انسان آ کر پوچھتا ہے، امام کہتے ہیں تم قیام نہیں کرو، امام کو معلوم ہے کہ یہ اگر قیام کرے گا تو مارا جائے گا، اس سے انسان سمجھتا ہے پھر قیام ہی نہیں کرنا ہے نا۔ ایک انسان کو منع کرنے سے انسان سمجھتا ہے قیامت تک قیام ہی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ مشکلات حدیث میں ہوتی ہے۔ ایک تو بہت باطل حدیثیں ہیں، دوسرے جو حدیثیں ہیں وہ ایک دو حدیث سے سمجھ میں نہیں آتا جب تک پورے مجموعے کو، یعنی پوری تمام حدیثوں کو سامنے نگاہ کے نہ رکھا جائے، اور سیرت کو پورے سامنے نہ رکھا جائے، قرآن کو سامنے نہ رکھا جائے، تو پوری چیز انسان کو سمجھ میں
نہیں آتی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشترک کامن سیرت جو ہے رسول اللہ کی اور تمام انبیاء اور ائمہ کی، ایک یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے راہ میں قیام کرنا، اسی طرح سے ایک کامن سیرت تمام انبیاء کی یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہے، ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہے. ظلم سے کفر، دیکھیے ایک کافر ہم لوگ بھی ہیں. وہ کون سے کافر ہیں؟ پڑھتے ہیں روزانہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت آیت ہے، اسی لیے اس کو شامل کر دیا آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ اس کو شامل کر. آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، لیکن ہمارے یہاں روایت موجود جب آیت الکرسی پڑھو تو 2 آیتیں ساتھ میں اور پڑھو. وہ کون سی آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین. یعنی اتنا یہ پڑھنے کی تاکید ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سب پوری یہاں سے وہاں تک آیت الکرسی ہی ہے. آیت یعنی ایک آیت، کرسی یعنی کرسی والی آیت کرسی والی آیت صرف ایک ہی آیت. لیکن روایت ہمارے یہاں موجود ہے کہ جب یہ آیت الکرسی پڑھو تو ساتھ میں 2 آیتیں اور پڑھو. کہ وہ 2 آیتیں بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. بہت ہی اہم نقطہ ہے. کیا ہے اس میں؟ کئی نقطے ہیں، کئی پوائنٹس ہیں، لیکن ہم ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. وہ انسان جو طاغوت کے مقابلے میں کفر اختیار کر رہا ہو. یہ کفر وہ ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے. کافر کے معنی کیا ہے؟ ہم جب کافر کہتے ہیں تو فوراً ذہن کدھر جاتا ہے؟ یعنی کچھ چیزوں سے ہمیں بھی کفر کرنا ہے. وہ اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے کفر کرتے ہیں، کوئی ولایت سے کفر کرے، کوئی نماز سے کفر کرے، کوئی روزے سے کفر کرے. وہ اس کا کام یہ ہے. ہمیں قرآن نے ایک صرف کفر سکھایا ہے، کیا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. ظلم کے تم کافر بن کے رہنا، طاغوت کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے نا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جو طاغوت کا انکار کرنے والا، کفر کے اصلی معنی کیا ہے؟ انکار کرنا مقابلے میں. جو طاغوت یعنی ہر وہ جو اللہ کے مقابلے میں ہو، طغیان کرنے والا. فرعون کے لیے کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی. اے موسیٰ اے ہارون جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ طغیان کر رہا ہے. طغیان کرنا یعنی کیا؟ جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے. اللہ کے مقابلے میں جو بھی جہاں بھی آ کر کھڑا ہو جائے وہ طغیان کر رہا ہے. اور طغیان کرنے والے سے کیا کرنا ہے؟ ہر مومن کو کفر اختیار کرنا ہے طغیان کے مقابلے میں. آیت پڑھتے ہیں نا بہت. ایک سیرت جو ہر مومن میں ایک صفت ہونا چاہیے. وہ کیا صفت ہونا چاہیے؟ وہ کافروں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، کیونکہ جو بھی اللہ کے حدود میں داخل ہوتا ہے، توڑتا ہے، طغیان کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس کا کفر اختیار کرنا ہے. وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اب ایک ایسی مضبوط رسی انسان کو اس وقت ملتی جب 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. ایک ظالموں کے مقابلے میں ہو، دوسرے اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو. ایک چیز تنہا کافی نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف اللہ کہنا کافی نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے. پھر قرآن میں لا الہ الا اللہ کی توضیح کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم. اور اس کے بعد کی آیت بھی بہت ہی اہم ہے. چونکہ اہم آیت ہے اس لیے سب ایڈ کر دی گئی، ساتھ ساتھ پڑھی جاتی. تو پورے انبیاء کی اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے، ایک بہت ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط. ہم نے نازل کیا، ہم نے انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اور قرآن کو اس لیے نازل کیا، کتابوں کو اس لیے نازل کیا، میزان اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ آ کر عدل کے لیے قیام کرنے لگیں. قیام، یقوم یعنی یہی قیام. سورہ حدید کی آیہ کریمہ، سورہ حدید میں کیا فرمایا؟ ہم نے تمام انبیاء کا بھیجنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. تمام رسولوں کے، ایک رسول نہیں کہا، رسول یعنی تمام رسول، بینات کے ساتھ ان کو بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا. کیوں؟
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس منزل تک پہنچ جائیں کہ لوگ قیام کرنے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انبیاء اگر قیام کریں، صرف انبیاء تو قیام کریں گے ہی، انبیاء کا تو قیام کرنا ہی ہے اللہ کی راہ میں. قرآن یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انبیاء آگے قیام کریں. ناسو اگر ناسا ہوتا تو معنی بدل جاتے کہ انبیاء آئیں لوگوں کو کھڑا کریں. نہیں، یہ نہیں کہا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ خود بخود کھڑے ہو جائیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ قرآن کی، پورا مقصد یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. تاکہ لوگ آ کر قیام کریں. کس کے مقابلے میں؟ ظلم کے مقابلے میں قیام کریں. کس کے لیے؟ قسط، عدل کے لیے، کیونکہ ظلم کے مقابلے میں عدل ہوتا ہے. دیکھیں واقعی ہم کہاں پہ، ہم کس دین میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری دینداری کی حالت کیا ابھی حالت ایسی کرے کہ انسان آ کر، خود میں نے سنا ایک انسان آ کر ظلم کے مقابلے میں ایک پروٹیسٹ میں شرکت کرتا ہے تو آ کر اس کو اتنا ڈانٹا جاتا ہے کہ وہ شک میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے. واقعہ نہیں، یہ سنا میں نے، خود یہ واقعات سنے. ظلم کے خلاف بولنا چاہتا ہے تو اتنا کنفیوز کر دیا جاتا ہے انسان کو کہ وہ خود بیچارہ اتنی آیتوں کے ہوتے ہوئے، انبیاء کی سیرت ہوتے ہوئے. جناب ابراہیم ایک تنہا 16 سال کا جوان، کیا کیا اس نے؟ جناب ابراہیم نے جب قیام کیا ظلم کے مقابلے میں، کون تھے جناب ابراہیم؟ ایک ابراہیم، تنہا ابراہیم، 16 سال کے نوجوان ابراہیم. ایسے ابراہیم کے جن کا چچا بھی ان کے ساتھ دینے کو تیار نہیں. سب سے بڑا ظالم خود ان کا چچا سامنے موجود ہے. انبیاء کی سیرت یہ ہے. اور ہماری دینداری کی حالت یہ ہے کہ ہم اگر ایک انسان آ کر، ایک جوان آ کر ظلم کے خلاف کسی پروٹیسٹ میں شرکت، روز قدس اگر وہ شرکت کرتا ہے تو اس کے ذہن کو کنفیوز کیا تھا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ مشکل بھائی دینداری کی مشکل ہے، یعنی صحیح دین کا نہ آنا ہمارے سامنے. بس ایک بہت ہی جو مشترک سیرت رہی تمام انبیاء کی، میں اس کے بارے میں زیادہ شاید گفتگو نہ کر سکوں آپ کے سامنے، اور اس کے لیے بہت ہی مضبوط عزم کے ساتھ، مضبوط اس مسئلے میں کبھی بھی کسی نبی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ نہیں کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو روک لیں. رسول اللہ ایسی حالت میں تھے تو جو ہمیں رسول اللہ کی نگاہ مجبوری ہے، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، پیٹ خالی ہے، ایک لقمہ بھی پیٹ میں موجود نہیں ہے، لیکن ظلم کے مقابلے میں اتنا مضبوط ڈٹے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. جنگ خندق ایک بہت ہی ایسی جنگ ہے جس میں بہت سارے نقطے پوشیدہ ہیں. جنگ خندق، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. جنگ احزاب، اسی جنگ احزاب کے نام پہ پورا سورہ نازل ہوا، سورہ احزاب، 33 نمبر کے سورہ، جس کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو سورہ احزاب کی آیت. احزاب یعنی حزب سے بنا ہے. احزاب، حزب یعنی ایک گروہ اللہ کا، اگر اللہ کو ہے، حزب یعنی ایک گروہ، احزاب یعنی بہت سارے گروہ. اللہ کا تو ایک ہی گروہ ہوتا ہے، اللہ کے بہت سارے گروہ نہیں ہوتے. اللہ کا گروہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اللہ کے گروہ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. لیکن باطل کے بہت سارے گروہ ہوتے ہیں. جنگ خندق وہ ہے جس میں باطل کے سارے گروہ مل گئے اور مل کر آئے اللہ کے گروہ کے مقابلے میں. تمام احزاب شیاطین حزب اللہ کے مقابلے میں. حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، جو قرآن میں یہی نام، یعنی قرآن میں یہ نام دیا گیا ہے. ابھی ہم حزب اللہ کے جب لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے لبنان کے حزب اللہ کی طرف. نہ، یہ اصل میں قرآن کا، یعنی ایک اسلامی امت جس کا تقاضا کیا ہے اسلام نے، اس کا نام جو قرآن نے دیا وہ ہے حزب اللہ، یعنی اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر. ابھی نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم لوگ. سمجھ میں آپ نے امت اسلامی کا نام، امت اسلامی کا نام جو ہے اللہ کا لشکر. یہ قرآن میں 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے، حزب اللہ. خوب، اللہ کا حزب وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، تعداد کم تھی. مقابلے میں سارے احزاب، یہودی، کافر، قبیلے کے لوگ، سب کو، سارے گروہ جو الگ الگ دشمن تھے رسول اللہ کے، سب کو ملا لیا. مدینہ میں کچھ یہودی تھے جن سے رسول اللہ کا معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم نہ تمہارے خلاف کچھ کریں گے نہ تم میرے خلاف کچھ کرنا. چونکہ یہودی بھی ڈرے ہوئے تھے
مدینے میں انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا اور نہیں کچھ کر رہے تھے۔ جب جنگ احزاب ہونے والی ہوئی تو ادھر سے اندر یہودیوں کا پیغام آیا کہ اب تو ہم بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، مسلمان 1000 تقریباً 1000 سے بھی کم، ادھر 10,000 سے زیادہ کا لشکر، بہت ہی لیس مسلح لشکر لے کے آئے وہ لوگ۔ کہا اب تو کچھ نہیں کر پائے، آج تو خاتمہ ہی کر دینا ہے، تم لوگ اندر سے بغاوت کرو مدینے میں۔ پہلے ان لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا ہے، ہم نہیں کریں گے بغاوت۔ لیکن بعد میں ان کو اتنا ورغلایا گیا کہ اب تو رسول اللہ کو بچنا ہی نہیں ہے، اب تو اس جنگ میں سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اب تم بھی فائدہ اٹھانے کے لیے جنگ سے تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم اندر سے ہنگامہ کر دو، ہم باہر سے حملہ کر رہے ہیں۔ اور مشکل اتنی زیادہ ہو گئی تھی خود رسول اللہ اور رسول لشکر کے سامنے کہ رسول اللہ مجبور ہوئے خندق کھودنے کے لیے۔ واقعاً مشکل تھی جنگ خندق معمولی جنگ نہیں تھی۔ جنگ خندق جنگ بدر کی طریقے سے نہیں تھی جو جا کے میدان میں لڑی جائے کھلے میدان میں، جنگ احد کی طریقے سے نہیں۔ جنگ خندق ایسی اتنا بڑا گروہ لے کے آئے تھے وہ احزاب سارے جمع ہو کر کے، مشکل میں، اتنی بڑی مشکل میں پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بغاوت کر دی۔ میں واقعہ پورا نہیں بیان کرنا چاہتا، جو جنگ کے واقعے میں اگر پڑھیں گے تو بھی دیر ہو جائے گا، البتہ بہت اہم نقطے جنگ میں پوشیدہ ہیں، بہت ہی اہم نقطے۔ انہوں نے بغاوت کر دی اندر سے یہودیوں نے۔ اب رسول اللہ تھوڑا سا گروہ تھا، چاروں طرف سے لشکر گھیرے ہوئے ہیں، حملہ کرنے کی تیاری ہے، یہاں مسلمان ڈرے ہوئے، خوف سے لرزاں۔ کل آپ کے سامنے آیت پیش کی سورہ احزاب کی، بالکل خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی جا رہی ہیں، ان کے دل اچھل کر سینے تک آ رہے ہیں، لوگ ڈرا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، لوگ پریشان کیا کریں۔ ادھر خبر آئی کہ مدینے میں یہودیوں نے بغاوت کر دی ہے۔ مدینے میں کون تھے؟ عورتیں تھیں، سب لوگ ادھر آ گئے تھے میدان میں باہر مدینے کے، ادھر مدینے میں عورتیں۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ہی چھوٹے سے لشکر میں سے 300 لوگوں کو اور بھیجا کہ جاؤ تم یہاں سے جاؤ، ان کی حفاظت کر۔ وہ جا کر مدینے کے گلیوں میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جب مدینے کی گلیوں میں چلے، صرف 300 لوگ، تو سارے یہودی بھاگ کے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ ان کے دلوں میں ڈر بہت ہوتا ہے، یہودی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے جان کے لیے ہے، بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، جان دینے کی باری آئے گی تو یہ نہیں آئیں گے۔ یہودی اور یہودی صفت لوگ کبھی بھی جان کا جب مسئلہ آئے گا کچھ دینے کا تو وہ بالکل پیچھے ہٹے۔ جیسے انہوں نے جا کر مدینے کے گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے 300 لوگوں نے بلند کیے، پھر وہ ڈر کے بھاگے اندر، اور ادھر جنگ شروع ہوئی۔ میں پوری جنگ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں کیا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایسی حالت تھی رسول اللہ کی کہ لوگ خود ہی کہہ رہے تھے کون اس کے مقابلے میں جائے۔ یہ اپنا مسلمان لشکر جو تھا اس میں لوگ کون ہم ابن عبدود کے مقابلے میں، ارے یہ تو اتنا بہادر ہے، یہ تو اٹھ کے بچے کو اٹھا کر ڈھال بناتا ہے، یہ تو ایسے جنگ کرتا ہے، یہ تو پورے لشکر کو پچھاڑ دیتا ہے، یہ تو پورے لشکر کے لیے تنہا 10,000 میں سے ایک ابو عمرو ابن عبدود پورے لشکر کے لیے تنہا کافی ہے۔ ایسی حالت تھی۔ جب اس کے پہلے جنگ خندق کھودی جا رہی، خندق خوف کی بنیاد پہ کھودی گئی، کیونکہ خوف اس بات کا تھا کہیں چاروں طرف سے حملہ نہ کر دے۔ 10,000 کا لشکر اگر چاروں طرف سے حملہ کر دے گا، اور یہاں پہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، اس میں منافقین بھی شامل ہیں، منافقین اور ڈرا بھی رہے ہیں، تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، واقعاً مشکل ہو جائے گی۔ لہذا جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا اور رسول اللہ نے اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے خندق کھود دی چاروں طرف سے، تاکہ ایک طرف سے راستہ ہو، ایک طرف سے جنگ ہو، تاکہ جنگ جیتی جا لڑی جا سکے کم سے کم۔ چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو جنگ لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کربلا میں بھی یہ عمل انجام دیا، کربلا میں بھی خیموں کے ارد گرد پوری خندق کھودی گئی شب عاشور میں اور اس سے پہلے، اور خندق کھود کر ایک بڑا عظیم کام، یعنی اس بھوک پیاس میں جو اصحاب حسینی نے انجام دیا، خیموں کے ارد گرد خندق کھود کے لکڑیاں ڈال کے جلا دی گئی، تاکہ چاروں طرف سے دشمن حملے نہ کر پائے۔ بیویاں آئی ہیں ساتھ میں، بچے آئے ہیں ساتھ میں۔ وہ خندق کھودنے کا راز یہ ہوتا ہے کہ جنگ ایک طرف سے کی جائے۔ جب رسول اللہ، دیکھیے واقعہ یہ سننے کی، رسول اللہ ایسی حالت میں ہیں، کھانا آنا بند ہو چکا ہے، کھانا نہیں ہے، کئی دن سے بھوکے ہیں، بھوک کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، یہ سنا ہوا واقعہ آپ کا کہ رسول اللہ اور اصحاب نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھے تھے کہ اندر سے کچھ بھاری کھانا نہیں لگ رہا ہے تو کم سے کم باہر سے کچھ لگے پیٹ میں۔ سنا ہے نا، یہ جو اندر سے کوئی چیز نہیں رہ گئی، بالکل خالی ہو گیا تھا پیٹ، کچھ بھی نہیں تھا اندر، تو باہر سے پتھر باندھا تھا تاکہ لگے کہ پیٹ پہ کچھ ہے۔ بھوک کی یہ شدت، خوف کا یہ عالم، خندق کے چاروں طرف دشمن، مدینے میں ادھر بغاوت کے خطرے، لشکر کی کمی، منافقین کا خوف،
منافقین کی منظر کشی جو قرآن پورے منافقین اور سارے لشکر اسلام کے سر، ایک علی ابن ابی طالب تھے جو بار بار وہاں پر کھڑے ہوتے تھے، کہتے یا رسول اللہ مجھے جانے دیں، مجھے جانے دیں۔ اس عالم میں جب رسول اللہ خندق کھود رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اتنی بھوک کی حالت میں خندق کھودتے کھودتے رسول اللہ کے جو بھی کلہاڑی بیلچا جو تھا وہ جب ایک پتھر سے ٹکرایا چنگاری نکلی۔ اب فرصت نہیں ہو پائے گی، یہ سیرت بھی آپ کے سامنے بیان کی، رسول اللہ بالکل برابر کے شریک تھے، خندق کھودنے میں بھی رسول اللہ برابر کے۔ یہ سیرت میں سے نقطہ ہے اور بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ رہبر جو ہے وہ کیا ہو، امت کے قدم قدم ساتھ ساتھ کے بہت سارے واقعات ہیں، اس سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، رسول اللہ ہر جگہ امت کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، خود ہی آ کر خندق کھود رہے تھے، خود ہی میں مٹی میں لپٹے ہوئے، یعنی کہ اچھا زرق بر کپڑا پہنے ہوئے رسول اللہ دور کھڑے ہیں اور ڈائریکشن دے رہے ہیں ادھر کھودو ادھر کھودو ادھر کھودو، نہ، رسول اللہ خود ہی آ کر جب کلہاڑی ٹکرائی کدال پتھر سے تو وہ جو اس اتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے انسان، لیکن اس کی نگاہ کو دیکھیں، دیکھیں سیرت یہ ہوتی، وہ ظلم کے مقابلے میں نظر رسول اللہ کی کیا ہے، رسول اللہ کتنا بڑا ارادہ رکھتے ہیں، کتنا بڑا عزم رکھتے ہیں۔ جب کلہاڑی ایک ٹکرائی اور چنگاری نکلی تو رسول اللہ نے فرمایا یہ روم کی فتح ہے۔ روم یعنی پورا یورپ، یعنی یورپ کی آئیڈیالوجی، پورا یورپ تو فتح نہیں ہوا، البتہ اسپین اور فرانس کہاں تک پہنچے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ روم کی فتح ہے۔ سنا ہے واقعہ؟ نہیں سنا؟ یہ نہیں سنا بہت سارے لوگوں نے۔ بھوکا انسان، یعنی رسول اللہ نے جب یہ جملہ فرمایا تو اصحاب بھی حیرت سے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، کیا ہو گیا ہے، کہ بھوک کا زیادہ اثر تو نہیں ہو گیا ماشاءاللہ۔ یعنی ایک انسان جس کے اگلے لمحے کا کچھ بھروسہ نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، خوف میں بچے پڑے ہوئے ہیں، عورتوں پہ خطرہ ہے، جان جانے کے خطرہ ہے، پورے اسلام کے خاتمے کا آج خطرہ ہے، وہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پورے روم کی فتح ہے۔ دوسری کدال ماری اور پھر پتھر ٹکرایا، پھر چنگاری نکلی، فرمایا ایران کی فتح ہے۔ یہ ظالم حکومتیں اتنی مجبوری کی حالت میں رسول اللہ، اتنے سخت حالات میں رسول اللہ ہیں، لیکن رسول اللہ کے ارادے میں ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں آ رہی ہے۔ سیرت اسے کہتے ہیں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، سیرت بتا رہا ہوں۔ سیرت یعنی کیا؟ یعنی اتنی تمام سختیوں میں بھی، ابھی دیکھیں ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سے ایک چار اعتراض ہوتا ہے، ایک ذرا سی بات آتی ہے، ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ایک حق بات کہنا ہے، چار لوگوں نے آ کر اعتراض کر دیا، پھر آئندہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں کہ نہ کہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کوئی اعتراض ذرا سا کیا، ہمارا دل لرزنے لگتا ہے، اپنا سارا پروگرام چینج کر دیتے ہیں، پوری پلاننگ چینج کر دیتے ہیں، سب کچھ چینج۔ قرآن رسول اللہ کی ایک سیرت کیا بتائیں آپ کے سامنے؟ رسول اللہ کی ایک سیرت یہ تھی کہ بس میں کیا بتاؤں کہ ایک دو دن سے یہی بچا ہوا ہے، بہت ساری کیا بیان کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول جاؤ تم لوگوں سے مشورہ کرو، لوگوں سے، یہ ایک سیرت ہے۔ اس کے بعد والا جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ڈکٹیٹرشپ نہیں، اگرچہ تم میرے نبی اور میرے رسول ہو، اگرچہ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہو، لیکن ڈکٹیٹرشپ نہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جاؤ لوگوں سے مشورہ کرو۔ اور رسول اللہ مشورہ کرتے بھی تھے، مشورہ کر، یہ جنگ خندق مشورے کے نتیجے میں، خندق کا کھودا جانا یہ مشورے کے نتیجے میں تھا۔ رسول اللہ بہت سارے مسائل میں آ کر مشورہ کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کا راز بھی ہوتا ہے، ایک تو مشورہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشورہ جب کر کے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں ہم بھی شریک ہیں، صرف ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ یہ ہمارا بھی فیصلہ ہے، تو انسان مضبوطی سے اس قدم کو اٹھاتا ہے۔ مشورہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی قوت اعتماد بڑھ جاتی ہے کہ میرا رسول مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، یعنی میں اس لائق ہوں کہ رسول مجھ سے مشورہ کرے۔ یہ تربیت کے نقطے ہیں، رسول اللہ نے اس طرح تربیت کی ہے۔ مثلا اگر اپنے بچے سے جا کر مشورہ کریں، روایتیں کہتی بھی ہیں کہ بچے سے 14 سال کا جب بچہ ہوگا تو آپ اس سے مشورہ کریں، 13-14 سال کا، کیونکہ مشورہ کریں گے تو اس کی شخصیت بنے گی، اس کی پرسنالٹی بنے گی، وہ سمجھے گا کہ میں اس لائق اب ہو چکا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے اہم مسئلے میں مشورہ کر رہا ہے۔ یہ تو تربیت کے نقطے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کرو، لیکن میں دوسرا نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
لیکن جب تم نے عزم کر لیا تو اب کسی کے مشورے کی بات ختم. مشورہ وہاں تک ہے جب تک مشورہ لیا جا رہا ہے، مشورے کی بات چل رہی ہے. لیکن جب عزم کر لیا تو عزم کرنے کے بعد اب کوئی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کرے، یہ عزم ٹوٹنے والا نہیں. مشورہ بھی رسول اللہ کی سیرت کا ایک حصہ ہے، اور مشورے کے بعد عزم بھی رسول اللہ کی سیرت کا ایک حصہ. یہ نہیں کہ 4 اعتراض ہو گیا سارا عزم ٹوٹ گیا، 4 لوگوں نے مخالفت کر دی پورا عزم ٹوٹ گیا، پوری پلاننگ ٹوٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. بہت ہی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صرف چند لوگوں کے اعتراض پر، چند سوالوں پر اپنے سب کچھ چھوڑ ہی دیا، بالکل چھوڑ دیا، ختم کر دیا، ہم کر ہی نہیں سکتے. اگرچہ مشکل کام ہے، لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرنا مشکل ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب جو عزم کر لیا ہے تو اب صرف تمہارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اب کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی سیرت کا حصہ تھا. رسول اللہ کون تھے؟ رسول اللہ نے کلہاڑی جب ماری اور چنگاری نکلی، کہا یہ روم کی فتح، یہ ایران کی فتح. اور ادھر اصحاب حیرت سے رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا رسول اللہ کو، کیا باتیں کر رہے ہیں. یہاں اگر اگلے ٹائم میں شاید کھانا نہ ملے تو بھوک سے مر جائیں، جنگ اگر نہ بھی ہو تو بھوک سے خندق میں گھرے ہوئے ہیں. ادھر مدینہ میں بھی کچھ نہیں بچا ہوا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ دوسرے یا تیسرے دن ایک روٹی پکا کر بھیجی، اس کو تقسیم کیا رسول اللہ نے. چند واقعات. مدینہ میں بھی کچھ نہیں تھا. یہ تو نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنی دکانیں سنبھالے ہوئے تھے، تجارت کر رہے تھے، نہیں. پھر شروع میں جب جنگ چل رہی تھی اصل تجارت وغیرہ سب خاتمے پہ تھی، مشکل میں پڑ گئی تھی. نہ مدینہ میں کچھ ہے نہ یہاں کچھ ہے. یہ بھوک کی حالت میں لوگ حیثیت سے رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ 5ویں صدی ہجری میں رسول اللہ نے یہ جملہ کہا تھا، اور 11ویں صدی ہجری میں 12ویں صدی ہجری میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا. کئی 100 سال نہیں لگے. یہ نہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے 200 سال بعد جو ہے فتح ہو جائے، یہ نہیں. رسول اللہ نے 5ویں صدی ہجری میں کہا 6 سال کے بعد انہی کمزور بھوکے مسلمانوں نے اسی الہی عزم کی بنیاد پر روم کو بھی فتح کر لیا، ایران کو بھی فتح کر لیا. روم کی حکومت کو بھی شکست میں ڈال دیا، روم سے بہت کچھ چھین لیا. میں نے عرض کیا پورا یورپ نہیں چھین پائے، لیکن روم سے شام چھین لیا، روم سے لبنان چھین لیا، روم سے فلسطین، سب روم کے انڈر میں تھا یہ سب، جنگ کر کے جیت کے. اور ایران تو پورا ہی چھین لیا. کتنے سالوں بعد؟ صرف 6 سال کا فاصلہ. یہ روح کس نے ڈالی تھی؟ یہ عزم کی روح بھی رسول اللہ ہی نے ڈالی تھی. سیرت کی بحثیں اس لیے ہوتی ہیں. عزم کمزور، ہمارے بچے بھی عزم کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے ہیں. تعلیم اٹھا کر دیکھیں کمزور. ہم یہ نہیں پڑھ سکتے، ہم اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ کسی طرح کہیں ایک کلرک ہو جائیں، کہیں ایک IT کمپنی میں کسی طرح جا کر ایک نوکری مل جائے، 10-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار روپے ملنے لگے، کسی طرح زندگی چلنے لگے، لون دے دے کر ایک گھر چھوٹا سا بن جائے. عزم کی کمزوریاں ہیں یہ رسول اللہ کی سیرت والے لوگ نہیں ہیں. رسول اللہ کی سیرت ہمیں نہیں بتائی گئی، اس لیے ہماری حالت یہ ہے. دوسرے جا کر بڑے بڑے عزم کرتے ہیں، ہم چھوٹا عزم نہیں کر پاتے. ایک بہت بڑی کمیونٹی، نہ وہ کوئی اچھا اسکول بنا سکتی ہے، نہ کوئی اچھا ہاسپٹل بنا سکتی ہے، نہ کوئی اچھا سینٹر بنا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزم کی کمی. عزم کی کمی کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی سیرت نہیں، رسول اللہ کی سیرت سے دوری ہے، نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ بھوک کی حالت میں پورا روم دیکھ رہے ہیں، پورا ایران دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کچھ کھا کر بھی کیا دیکھتے ہیں؟ وہی کچن ہی جا کر پھر دیکھتے ہیں کہ اگلے ٹائم میں بیوی کیا پکا رہی ہے. یعنی عزم نہیں ہے، کمزور. یہ کمزوریاں کیوں آئیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہی دین سکھایا گیا کہ بس تمہیں یہ سب سے کیا لینا دینا ہے، کسی طرح اپنا دین بچاؤ، کھاؤ پیو اور زندگی گزارو، جنت کی فکر میں ہمیشہ لگے رہو. دنیا جیسی جا رہی ہے جاتی رہے، تمہیں صرف جنت کی فکر کرنا ہے. کس کے مقابلے میں رسول اللہ بتا رہے تھے؟ خندق میں سارے ظالم اکٹھا ہو کر آ گئے تھے مقابلے میں. رسول اللہ صرف خندق کے ظالموں کو نہیں دیکھ رہے تھے، پوری انسانیت کے ظالموں کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ خندق میں یہودی، یہ کافر لوگ، قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، صرف ان کو شکست دے دینا یہ بہت بڑا ہنر ہمارا ہے.
مسلمان اس کو دیکھ دیکھ کے ڈر رہا ہے، اور رسول اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت یہ سیرت ہے۔ ظلم کا خاتمہ یہ ایک ایسی سیرت جو تمام انبیاء کی ایک بڑی فکر جو ہوتی تھی، جنگ بھی جو جا کے کرتے تھے اس لیے کرتے تاکہ ظلم کا خاتمہ کریں۔ رسول اللہ تو اس لیے جنگ نہیں کرتے تھے میری حکومت کا دائرہ تھوڑا بڑا ہو جائے، ابھی چھوٹا سا ہے، تھوڑا اور دائرہ بڑا ہو جائے، تھوڑا اور لوگ آ جائیں، یہ نہیں تھا مقصد۔ مقصد یہ تھا کہ دوسرے لوگ جو کافر بھی ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم رسول اللہ کو گوارا نہیں۔ رسول اللہ نے تو مکے میں مدینے میں اپنی حکومت بنا لی تھی، کیا ضرورت تھی دوسرے جگہ پیغام دینے کی، کیا ضرورت تھی دوسروں سے جا کے لڑنے کی؟ رسول اللہ کو زمین بہت زیادہ پسند تھی، معاذ اللہ زمین بڑھانا چاہتے تھے اپنی اسلامی حکومت کی۔ نہیں، رسول اللہ زمینوں پر حکومت کرنے نہیں آئے تھے، رسول اللہ دلوں پر حکومت کرنے آئے تھے۔ اور دلوں پر حکومت کب ہوگی؟ جب وہ توحید کے لیے دل اس کے راستے کھل جائیں گے۔ ظالم حکومتیں توحید کی راہ میں رکاوٹ تھیں، لہذا ظلم کے خاتمے کے لیے رسول اللہ جنگیں کرتے تھے، خود رسول اللہ جنگ کرتے تھے، دفاعی بھی جنگیں رسول اللہ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ چاہیں تو حملہ کریں۔ رسول اللہ کب حملہ کریں؟ اس وقت جب دیکھ رہے ہوں کہ ظالم حکومت توحید کی راہ میں اور عدل کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو رسول اللہ ڈائریکٹ حملہ کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کے لیے نہیں، لوگوں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے۔ مقصد ہے لوگوں کو ظلم سے نجات دینا، اور اسی مقصد کے لیے رسول اللہ حملہ کرتے تھے، اور یہی روح رسول اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی تھی۔ اسی وجہ سے مسلمان جب کہیں پر جاتے تھے، پہلے جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلمان جاتے تھے، جنگ کر کے جاتے تھے، اس ملک کے لوگوں کو مارتے تھے، لیکن روح یہ لے کے آتے تھے کہ لوگوں کو ظلم سے نجات دینا ہے، تو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ جس کے جوان مارے گئے ہیں وہ آ کر کس کا مذہب قبول کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کے جو حملہ کر کے اٹیک کر کے آئے ہیں۔ لیکن روح مسلمانوں کی کیا رسول اللہ نے سکھائی تھی؟ ظلم سے لوگوں کا نجات دینا اور عدالت کی طرف لے کے آنا، عدل کی روح پیدا کرنا لوگوں میں۔ عدالت بہت ہی عظیم چیز ہے، واقعی فرصت نہیں رہے گی یہاں پر بیان کرنے کی۔ اس کے لیے رسول اللہ نے سارے ظلم کے جتنے بھی نمونے تھے سب رسول اللہ نے توڑے، جتنے بھی ظالمانہ معیار قائم کیے گئے تھے سارے رسول اللہ نے آ کر توڑ دیے، سارے معیاروں کو توڑا، قبیلے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، جتنے بھی امتیازات تھے وہ سب رسول اللہ نے آ کر توڑ دیے۔ صرف زبان سے نہیں توڑا، صرف آیتوں سے نہیں، عملی طور پر رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ میں شروع سے عرض کرتا آ رہا ہوں، رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ فضیلتوں کا معیار، عظمتوں کا معیار ایک ٹرینگل تھا جو آج بھی ہے۔ ہم رسول اللہ کی سیرت پہ نہیں لاتا، یہ ٹرینگل ہم نہیں توڑ پاتے، لیکن رسول اللہ نے توڑا۔ اس زمانے میں یہ ٹرینگل بہت مضبوط تھا۔ کیا؟ 3 چیزیں تھیں، دولت ہے نا، مال، قدرت اور مقام۔ یہ 3 چیزیں مل کر ایک ٹرینگل بناتی تھی۔ کیا؟ کہ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس قدرت ہو، اور جس کے پاس مقام ہو، یہ 3 چیزیں وہ انسان صاحب فضیلت۔ رسول اللہ نے آ کر اس کو توڑ دیا، کہ یہ نہیں، فضیلت کا معیار دولت، قدرت اور مقام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے کیا بتایا کہ فضیلت کا معیار ہے انسانیت۔ جتنا انسان ہے، انسانیت کس میں ہے؟ رسول اللہ نے ایک دوسرا ٹرینگل بتایا۔ کیا چیزیں ہونا چاہیے؟ کیا 3 چیزیں ہونا چاہیے، ایمان، علم اور عمل۔ دیکھیں فضیلتیں کہاں پہ ہیں؟ ایمان، علم اور عمل صالح۔ اس ٹرینگل کے بنیاد پر جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ صاحب تقوی۔ صاحب تقوی، تقوی جو کہتے ہیں ایک کھوکھلی سی چیز نہیں ہے، بور سی چیز نہیں ہے اسلامی تقوی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ کرسچنٹی کا تقوی اور ہے، بدھزم کا تقوی اور ہے، ہندوازم کا تقوی، اسلام کا تقوی یہ نہیں ہے۔ اسلام کے تقوی کو صوفیوں سے نہیں جا کر سیکھنا ہے، رسول اللہ سے سیکھنا ہے۔ ابھی ہم نے اگر تقوی کچھ سیکھا ہے اسلام کا تو کس سے ہے؟ صوفیوں سے، بدھزم سے، ہندوازم سے، کرسچنٹی سے تقوی سیکھا ہے۔ نہیں، رسول اللہ سے آ کے تقوی سیکھے تو رسول اللہ کے تقوی میں یہ ساری چیزیں ہیں، علم ہے، ایمان ہے، عمل ہے، اور یہ معیار فضیلت کا۔ اس معیار فضیلت پر اگر حبشے کا غلام بلال آ جائے تو کسی قریش کو اذان دینے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن بلال جا کر اذان دیا کریں گے،
کیونکہ وہاں ایمان دیکھا جاتا ہے، وہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، وہاں معرفت دیکھی جاتی ہے، وہاں پہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر عمل دیکھا جاتا ہے، وہاں پر مقام نہیں دیکھا جاتا۔ رسول اللہ نے یہ معیار بتایا، سارے معیاروں کو توڑ دیا اور اس معیار پہ بنیاد قائم کی۔ اور جب فتح مکہ ہوئی، جملہ رسول اللہ نے فرمایا، جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ میں اعلان کر کے، جو کہ یہ مکے میں یہ ٹرائنگل بہت زیادہ بنا ہوا، بہت مضبوط، توڑنا تھا رسول اللہ کو۔ فتح مکہ ہوئی، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تبارک و تعالی قد اذهب عنکم بالاسلام نخوۃ الجاہلیہ، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کے غرور و تکبر کو توڑ دیا ہے، ختم کر دیا، اللہ نے ختم کر دیا۔ اب ہم نے پھر پلٹایا ہے، جو قرآن خود ہی کہہ رہا تھا کہ کیا ایسا ہوگا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ مر گئے یا رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا، تو قرآن نے سارے نقطوں کو آ کر بیان کر دیا ہے۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ کی موت ہو گئی یا رسول اللہ قتل کر، کیا تو پھر واپس پلٹ جاؤ گے اپنے جہالت کی طرف، اپنے انہی معیاروں کی طرف؟ یہ جو ہم ان معیاروں پہ نظر آ رہے ہیں، پلٹے ہوئے لوگ ہیں ہم، جس کا خدشہ قرآن کو پہلے بھی تھا۔ رسول اللہ نے آ کر توڑا، کہا کہ یہ سب نخوت جاہلیت کو رسول اللہ نے توڑ دیا ہے۔ والتفاخر، جاہلیت کے معیاروں پہ فخر کرنے کو قرآن نے توڑ دیا ہے، بے آبائہا و اشعارہا، اور یہ معیار تھا ایھا الناس انکم من آدم، یہ صرف رسول اللہ کی زبان نہیں ہے، رسول اللہ نے سیرت، انکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے، و آدم من تراب، اور آدم مٹی سے ہیں، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہیں، وآدم من طین، الا ان خیرکم عند اللہ واکرمکم علیہ الیوم اتقاکم واتبعکم علیہ۔ وہی قرآن کی آیت کا ترجمہ جو سورہ حجرات میں، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیوں کیا رسول اللہ نے عزت کے ان معیاروں کو توڑا؟ تاکہ عزت کا صحیح معیار آ کر رسول اللہ قائم کریں۔ وقت تمام ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پاؤں گا جو یہاں پر لکھی تھی مختلف کتابوں سے اور مختلف حوالے کے طور پر، لیکن رسول اللہ نے یہ چیز ایجاد کی، یہ نہیں تھے کچھ اشارے پہلے سے موجود تھے نا، ایک ایسے جاہلیت کے ماحول میں، ایک ایسے جاہلیت کے کلچر میں آ کر رسول اللہ نے یہ چیزیں خود بخود آ کر ایجاد کی، نئے سرے سے قائم کی رسول اللہ نے۔ لوگ تقاضا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ، قرآن آگے کہتا ہے کہ دیکھو یہ من انفسکم، تم میں سے ہے، من انفسہم، تمہیں میں سے ہے۔ لوگ آگے کہتے تھے یہ رسول کیسا رسول ہے؟ قرآن کی آیت ہے، رسول کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا، قالوا ما لہذا الرسول، اگر لوگ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا اس رسول کو، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ رسول کھانا کھاتا ہے، اگر رسول کھانا نہ کھائے تو کیسے سیرت اس کے لیے نمونہ عمل بنے گی؟ لیکن لوگ کیسا رسول چاہ رہے ہوتے تھے؟ ایک ایسا ہو جو ڈکٹیٹر زبردست۔ رسول اللہ اصلا یہ ایک الگ سیرت ہے جس سے گفتگو نہیں ہو پائے گی، کہ اپنے اصحاب کے درمیان میں اور اپنے خاندان کے درمیان میں رسول اللہ کیسی زندگی گزارتے؟ ایک ڈیموکریسی کی زندگی۔ ڈیموکریسی یہ نہیں، ڈیموکریسی سیاست کے میدان میں الہی سیاست تھی رسول اللہ کی، لیکن جو زندگی لوگوں کے درمیان میں تھی، سب سمجھتے تھے اپنا ہے، میرا ہے، اپنا ہے، اپنا اپنا۔ سب سے رسول اللہ ملتے تو کس طرح ملتے تھے؟ ابھی دیکھیں یہ سب چیزیں نقطے جو پوشیدہ ہیں، کہ رسول اللہ جب بیٹھتے تھے کسی بزم میں تو ہر ایک کی طرف برابر برابر نگاہ کرتے تھے۔ ابھی ایک مشکل یہاں پر ہے اس مجمع میں کہ ہم ادھر کم نگاہ کر پا رہے ہیں۔ ایک برادر نے مجھے متوجہ کی، لیکن پھر بھی نہیں ہو، چونکہ بیچ میں یہ فاصلہ ہو جاتا ہے دیواروں کا، زیادہ مومنین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہیں نگاہ۔ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی کہ ہر ایک پر برابر برابر نگاہ کرتے تھے، یعنی عدالت، اس قدر عدالت رسول اللہ کہ نگاہ کرنے میں بھی رسول اللہ عدالت کا خیال رکھتے تھے، اور اس طریقے سے ملتے تھے۔ یہ جملہ میں ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک کیا سمجھتا تھا، یہ احیاء العلوم کا جملہ ہے، وَمَا اسْتَفَاهُ أَحَدٌ إِلَّا ظَنَّ أَنَّهُ أَكْرَمَ النَّاسِ إِلَيْهِ۔ رسول اللہ جب کسی سے گفتگو کرتے تھے، کسی سے ملتے تھے، تو اس طریقے سے ملتے تھے کہ ہر انسان یہ گمان کرتا تھا، دیکھیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف ہی دیں، واقعاً مشکل، یہ پلر وغیرہ کی جو ہے اندازہ نہیں ہو پاتا۔ ہر انسان یہ گمان کرتا تھا
کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہم ہیں. یہ نہیں کہ کوئی غریب فقیر آئے تو بس رسول اللہ ہاں تھوڑا سا ہاتھ، اتنا سا ہاتھ. کبھی کبھی بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو کیسے پورا ہاتھ نہیں چھونے پائے، کہیں مشکل ہو جائے گی اس کا، غربت جو ہے کہیں آگے چپک نہ جائے میرے ہاتھ میں. فقیر انسان ہے، کہیں اس کا فقر آ کر. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے بس میں، یہ واقعہ سنا ہوا، پھر اشارہ کر کے آگے بڑھ جائے. ایک غریب انسان بہت ہی سفر سے تھکا ماندہ آ کر بیٹھا، اور ایک آدمی ایسے تھوڑا اپنا دامن ایسے کھینچ لے. اور رسول اللہ وہ جو سب کے بڑے بڑے عیب چھپانے والے رسول اللہ کی سیرت میں یہ تھا کہ لوگوں کے بڑے بڑے عیب رسول اللہ نے چھپائے تھے. رسول اللہ کو معلوم تھا، لیکن چہرے سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں. وہ رسول جو اتنے بڑے عیب چھپاتا تھا، لیکن اگر کسی مومن کی عزت پہ ذرہ برابر حرف آتا تھا تو رسول اللہ کے بالکل پیشانی بدل گئی، چہرہ بدل گیا. درس اپنا روک دیا، اور روک کے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کے فرمایا کہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ کیا اس کے قریب بیٹھ جانے سے اگر تم ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی فقیری آ کر تمہیں چپک جائے گی، تم بھی فقیر ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. متوجہ ہو گیا. کیا تمہاری دولت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی، اگر ٹچ ہو جائے گا تو تمہاری دولت ادھر چلی جائے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہ پھر کیا تمہارا لباس گندا ہو جائے گا؟ کہا نہیں، لباس بھی ایسے تو نہیں گندا ہوتا، لباس بھی نہیں گندا ہو. کہ پھر تم کیوں؟ رسول اللہ کے تیور بدل گئے. وہ جو بڑے بڑے لوگوں کے عیب چھپا لینے والا رسول اللہ کے تیور بالکل بدل گئے. کہا کیوں تم نے ایسا کیا؟ وہ فوراً متوجہ ہو گیا، رسول اللہ میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ سے معذرت چاہتا ہوں. اور یا رسول اللہ میں اپنی غلطی کے عوض میں جو میں نے گناہ کیا اس کے کفارے کے طور پر اپنی آدھی دولت اسے دیتا ہوں. جیسے اس نے کہا آدھی دولت میں دیتا ہوں، اس نے کہا نہیں مجھے دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا ڈر اس بات کہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ غرور و نخوت پیدا نہ ہو جائے. تربیت تھی رسول اللہ کی. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ اس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے کہ ہر انسان یہ محسوس کرتا تھا کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم میں ہوں. بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ. غریب، فقیر، دیہاتی، پڑھا لکھا، ہر انسان سب یہ سمجھتے تھے رسول اللہ کی نگاہ میں. ابھی ہم خاص لوگوں کو دیتے ہیں، ہاں اظہار بھی کرتے ہیں کہ تم ہمارے نزدیک بہت محترم ہو. یعنی سیرت سے دوری ہمارے یہ بس بہت مالدار انسان ہے تو اس کو اس طرح اظہار کرتے ہیں بار بار کہ تم ہمارے نزدیک بہت زیادہ محترم ہو. اور دوسرے لوگ تو بیکار لوگ ہیں، کچھ نہیں ہے، کہ حیثیت ہی کیا ہے. لیکن رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ یہ سیرت ہے رسول اللہ کی. لہذا لوگ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسا رسول ہے، لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں سے جلتا ہے، غریب فقیر آتا ہے آگے سینے سے لگا لیتے ہیں رسول اللہ. یہ کیسا رسول؟ ایسا رسول تو رسول نہیں چاہیے. کیسا رسول کا تقاضا کرتے تھے؟ بس تمام کر رہا ہوں. کہتے تھے قالوا ما لهذا الرسول. قرآن نے اگر بیان کر دیے، ساری آیتیں قرآن کی ہیں. یہ آیت قرآن کی کیا کہتی ہے؟ سورہ فرقان کی 7ویں اور 8ویں آیت. ما لهذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کرتا ہے یہ رسول؟ کیا کرتے تھے رسول اللہ؟ کہتے یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے. اللہ کا رسول ہو کے کھانا کھائے. اللہ کا رسول کھانا. یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں یہ رسول. ان کو تو ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہونا چاہیے، پیچھے فرشتے جو ہے پنکھا چل رہے ہوں، جنت کے سے کچھ خاص چیز آئے وہ پنکھا چل رہا ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ یہ لوگوں سے ملتا ہے، جلتا ہے، مسکراتا ہے، مذاق کرتا ہے. امام علی علیہ السلام پہ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وسلم. امام علی کی سیرت رسول اللہ کی سیرت تھی. سب سے بڑا اعتراض 6 لوگوں کو خلیفہ دوم نے اپنے بعد 6 لوگوں کو معین کیا. کہا یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے ان کو حق ہے حکومت بنانے کا، جس کو چاہیں حاکم بنا دے. اس میں طلحہ، زبیر، عثمان، تیسرے خلیفہ عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص اور امام علی علیہ السلام. 6 لوگ تھے. سب کا اس نے خلیفہ دوم نے سب کے کمیاں بتائی کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا، اگر اس کو حکومت مل جائے گی تو سارا پیسہ لڑکیوں پہ خرچ کر، عورتوں پہ خرچ کر دے گا. اس کو حکومت مل جائے گی تو سارا مال جو اپنے اقربا میں تقسیم کر دے گا. جانتے تھے خلیفہ دوم ہوشیار آدمی تھے بہت، جانتے تھے یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا. امام علی علیہ السلام پہ جو اعتراض تھا وہ کیا تھا؟ یہ امام علی تو مسکراتے ہیں، نرم ہیں. کہا حکومت کے لیے سب سے بہتر علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کا عیب یہ ہے، دیکھیں ان کی نگاہ میں یہ عیب تھا. یہ رسول اللہ کی سیرت تھی کہ علی کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں، لوگوں سے مسکرا کے ملتے ہیں.
یہ نہیں کہ دیکھ کے خلیفہ دوم کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے بہت بری طرح سے. یہ رسول اللہ کی سیرت تھی. خوف زدہ ہو جاتے تھے لوگ. یہ نہیں کہ بادشاہ آیا ہے تو وہی یہ لوگ تقاضا، یہ کیسا انسان جو بازاروں میں چلتا ہوا نظر، روڈ پہ نظر آ رہا ہے، بازار میں نظر آ رہا ہے. رسول اللہ بازار میں کیوں نظر آئے؟ رسول اللہ تو ایسا ہونا چاہیے، ایک بڑا سا تخت ہو سونے کا، 10 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، 4 فرشتے پنکھا چل رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے رسول. اور پھر آگے کہتے بھی تو قرآن نے آ کر ان کے دلوں کی بات، ان کی باتیں کہی، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. فرشتے آئیں، ملک نازل ہو. یہ کیا غریب فقیر لوگ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، فقیروں کا ایک جھنڈ، فقیر آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے رسول؟ فرشتوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو. او یلقی علیہ کنز، آسمان سے خزانہ ہے. یہ بھوکا رسول کیسا ہے؟ بھوک کی حالت میں جا کے جنگ کر رہا ہے. آسمان سے کیوں خزانے نازل نہیں ہوتے؟ آسمان سے خزانہ آئے. او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ایک بہت بڑا باغ، اصل جنت رسول اللہ کے لیے جنت بنا دے یہاں پر. اللہ کے رسول تو اللہ کیا بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ تکون لہ جنت، ایک جنت ہو، ایک بہت بڑا باغ ہو. رسول اللہ اس میں سے فرشتے لالا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور رسول اللہ اس میں سے کھا رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا رسول نہیں چاہیے. رسول کیسا چاہیے؟ وہ رسول چاہیے کان النبی یصافح الغنی والفقیر والصغیر والکبیر. نبی وہ تھے جو غنی سے بھی جا کر برابر سے مصافحہ کرتے تھے، اسی ایک ہاتھ سے، برابر سے، مضبوطی سے، فقیر سے بھی، بچے سے بھی، جوان سے بھی، بوڑھے سے بھی، سب سے برابر. اس طرح رسول اللہ نے مساوات قائم. کان رسول اللہ یقسم الحذاء بین اصحابہ فینظر الی ذا و الی ذا بالسویہ. وہی جملہ، ہر ایک کی طرف برابر 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 نگاہ کرتے تھے. قد وسع الناس خلقہ منہ خلقہ وصار لہم ابن وصاروا عندہم فی الخلق سوا. ایسا لوگوں کو لگتا تھا کہ سب کا باپ ہے رسول، سب کو رسول اللہ اپنے باپ جیسے لگتے تھے. عملی اقدامات کیے. ٹائم زیادہ ہو گیا؟ خوب عملی اقدامات کیے رسول اللہ نے سب کو برابر کرنے میں. شادیاں کی، کس کی شادیاں کی؟ بنی قریش اپنے چچازاد بہن کی شادی کس سے کی؟ مقداد ابن ابی الاسود سے. مقداد جو بہت ہی فقیر، بہت ہی غریب، کیا یہ نخوت کے غرور کے اصولوں کو، معیاروں کو توڑنے کے لیے توڑا رسول اللہ نے. یہ نہیں خالی کہا کہ سب امیر غریب سب برابر برابر ہیں. مقداد بن اسود کی شادی کی زبعہ بن دختر زبیر ابن عبد المطلب، عبد المطلب کی پوتی زبیر کی بیٹی زبا کے ساتھ مقداد کا. یہ غریب آدمی ہے لیکن شادی یہاں کرنی. بہت ساری داستانیں موجود ہیں. امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ نے شادی کی مقداد کی اس لیے زبا کے ساتھ تاکہ ان اصولوں کو توڑیں رسول اللہ. کافی میں یہ روایت موجود ہے، ہمیں پڑھتا نہیں، جلدی آگے بڑھتا ہوں. جویبر کی زلفا کے ساتھ شادی کی. جویبر ایک بہت ہی فقیر انسان اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، عمر زیادہ ہونے والی ہے. کیا رسول اللہ نے فرمایا، بس آخری واقعہ تمام کرتا ہوں، کہ رسول اللہ نے کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ شادی کے ذریعے سے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرو. دیکھیں مومنین کے لیے شادی ضروری ہے، غیر مومن انسان ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مومن کے لیے شادی وقت پہ ہونا ضروری. جو کہ اللہ نے ایک تقاضا انسان کے جسم میں رکھی ہے، ایک ڈیمانڈ، وہ ڈیمانڈ مومن کے لیے صحیح طریقے سے پورا ہونا ہے. غیر مومن ہے تو وہ ہر طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن مومن اگر انسان ہے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرو شادی کے ذریعے سے، اور اپنی دنیا و آخرت کے لیے تمہارا مددگار تمہیں مل جائے. بیویاں دنیا و آخرت کے لیے شوہر کی مددگار ہوں، اور شوہر بیویوں کے لیے دنیا و آخرت کا مددگار ہو. ایسا نہ ہو کہ دنیا مل رہی ہو آخرت چھڑا رہی ہو آ کر، بیوی شوہر کی آخرت چھڑا دے، شوہر بیوی کی آخرت چھڑا دے. جناب زہرا کی جب شادی ہوئی، آ کر رسول اللہ نے پوچھا کیسا پایا تم نے اپنی بیوی کو؟ رسول امام علی سے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو کہا نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں کتنی مددگار ہے میری بیوی. جب کہا کہ شادی کیوں نہیں کرتے تو جویبر نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، کھلانے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس، حسب و نسب میرا نہیں ہے، میں میرا بغیر حسب و نسب کیوں؟ کون میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ یہاں پر بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں اور میں غلام، میں بے مال، بغیر پیسے کا.
یہ رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ مالدار لوگ سنیں، ہے نا، رسول اللہ کی سیرت کو کہ کون میرے ساتھ شادی کرے گا، نہ حسب و نسب ہے میرے پاس، نہ اس خاندان وہ خاندان فلاں خاندان، یہ سید وہ خاندان وہ خان وہ خوجا اور یہ فلاں والا، یہ سب خاندان، یہ اسلامی معیارات نہیں ہیں، یہ باطل معیار ہے، ٹوٹے ہوئے معیار۔ اس کو رسول اللہ نے توڑا ہے، جس کو ہم پھر مضبوط کر رہے ہیں، لیکن جس کو رسول اللہ نے توڑ دیا ہے اس کو ہم آ کر مضبوط کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو ہم چھوڑے ہوئے، نہیں، اس کو آ کر مضبوط کرتے ہیں اسی کو۔ کہ یہ سید ہے تو سید کے علاوہ شادی نہیں کر سکتا، وہ خوجا ہے تو خوجا کے علاوہ شادی نہیں کر، وہ بڑی خاندان کا مثلا خان ہے فلاں یہ ہے تو وہ نہیں شادی کر سکتا۔ ٹوٹے ہوئے معیاروں کو آ کر توڑنا۔ تو یہ جویبر نے کہا کہ کون میرے ساتھ، کوئی میرے ساتھ شادی نہیں کر۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا اے جویبر، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے یہ سارے معیار توڑ دیے ہیں۔ دیکھیں یہ معیار ابھی بھی ٹوٹ جائیں تو ابھی بھی معاشرہ بہت ہی حسین خوبصورت ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے واقعاً حسین بنا دیا تھا، باطل معیاروں کو ختم کر دیا ہے، سیاہ و سفید کے درمیان فرق کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ یہ سب علامتیں ہیں، صرف قرآن نے کہا یہ سب علامتیں انسان کو پہچاننے کی، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، یہ صرف انسان کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی بھی معیار نہیں، ذرہ برابر یہ معیار نہیں ہے۔ عرب و عجم کے فرق کو مٹا دیا ہے، قریش غیر قریش کے فرق کو معیار فقط تقویٰ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا عملی طور پر؟ جویبر کو بھیجا، اس زمانے کے سب سے بڑے سردار زیاد ابن لبید جو قبیلے کا سردار تھا، اس کے پاس بھیجا تنہا، کہا جا کے کہو کہ میں تمہاری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے جب اس نے جا کے کہا تو گھبرا گیا، وہ پریشان ہو گیا، لیکن جب یہ سنا کہ رسول اللہ نے بھیجا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ ٹوٹ گئے معیار، رسول اللہ نے بھیجا ہے تو اس نے اپنی لڑکی کی شادی بھی کر دی۔ رسول اللہ نے اپنے غلام جناب خدیجہ کا غلام زید ابن حارثہ، جس کو جناب خدیجہ نے آزاد کر کے رسول اللہ کے حوالے کر دیا، رسول اللہ نے آزاد کر دیا، اپنے اس غلام کی شادی کس کے ساتھ کی؟ جناب زینب کے ساتھ۔ جناب زینب یعنی جو رسول اللہ کی پھوپھیزاد بہن تھیں، یعنی ایک غلام کی شادی اپنی پھوپھیزاد بہن کے ساتھ کی۔ بعد میں طلاق بھی ہو گیا کیونکہ نہیں، مزاج نہیں مل پایا، مزاج نہ ملنے کا خطرہ ہو پھر بھی شادی ہو۔ شادی کے بعد رسول اللہ نے طلاق پڑھا، پھر رسول اللہ نے شادی کی خود۔ یہ صرف کس لیے تھا؟ یہ معیاروں کو توڑنے کے لیے، کیونکہ ظالمانہ معیار تھے۔ بس گفتگو تمام ہوئی، یہ سارے معیار ظالمانہ معیار تھے، اور رسول اللہ آئے ہیں ہر طرح کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ گھر کے اندر کے ظلم، اپنی ذات کے اندر کے ظلم، خاندانوں کے ظلم، حکومتوں کے ظلم، ظالموں کو، ہر طرح کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے رسول اللہ کی ذات کو۔ ظلم کہیں نہیں ہونا، تو دشمنوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا ہے۔ رسول اللہ نے کہا حتیٰ دشمنوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر دشمن آ کر جنگ کر رہا ہے تو تم جنگ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے آ کر جنگ کر رہے ہیں ان سے تم لڑو اللہ کی راہ میں، لیکن ولا تعتدوا، ان سے کے اوپر بھی ظلم، ان سے بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ رسول اللہ نے ظلم کو معیار ایسا قائم کیا، حتیٰ ظالموں پر، حتیٰ دشمنوں پر، حتیٰ وہ لوگ کی جو آئے ہیں لڑنے کے لیے رسول اللہ سے، دین میں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ حتیٰ ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ بس وہ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ظلم نہیں کرنا۔ رسول اللہ کی سیرت کا ایک بہت ہی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر طرح کے ظلم کے مقابلے میں انسان جنگ کر رہا ہو، کھڑا ہو۔ اپنی ذات کے اندر ظلم ہے اس کو بھی ہٹائے، جو گناہ خود ایک ظلم ہے، گھر میں ظلم ہو، خاندان میں ظلم ہو، ہر جگہ جہاں بھی ظلم ہو، ظلم کے مقابلے میں جنگ کی حالت میں مجاہد انسان، اور وہ جہاد رسول اللہ کی سیرت میں داخل کر دینے والا جہاد۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا ایک سوال، نفاق کس دین کو، نفاق جو ہے وہ کیا دین سکھاتا ہے؟ واٹ ٹائپ آف دین از بینگ ٹاٹ ان نفاق؟ یہ سوال ہے، کل کا سوال ہے، کل کی جو گفتگو، جی جی آج کی گفتگو لمبی ہو گئی تھوڑی نا، معاف کیجیے گا۔ خب نفاق جو ہے وہ
اصل مقصد نفاق کا دین سکھانا نہیں ہوتا، دین کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ نفاق دین کو ذریعہ بناتا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ دین سکھانا اس کا اصلی کام وہی نفاق ہی ہے اس کا۔ نفق کہتے ہیں تو 3 جملے میں جلدی، چونکہ بہت بڑا موضوع یہ ہے، اور اچھا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ منافقین، خود جو پورا سورہ ہے نفاق کو پہچاننے کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں قم میں، تقریباً 2-3 سال سے ہر جمعے کا پہلا خطبہ نفاق کی شناخت میں، تقریباً 2-2.5 سال یا 3 سال ہونے والا۔ واقعی اتنا لمبا موضوع ہے کہ 3 سال تک اس پر گفتگو کی جائے۔ نفق کہتے ہیں اس بل کو جو چوہا زمین میں کھودتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفق عربی میں۔ نفق سے بنا ہے نفاق، عربی لفظ ہے۔ چوہے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک بل نہیں بناتا۔ اب آپ لوگ شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ شہر کے چوہے بل نہیں بناتے، اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہوگا نا۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں چوہے جو ہے کھیتوں میں کیا کرتے ہیں؟ بل بناتے ہیں۔ گنے کے کھیت میں جہاں ان کو کھانا ہوتا ہے، تو وہ بل کیسے بناتے ہیں؟ ایک طرف خالی بل بنا کے نہیں داخل ہوتے، ایک طرف سے بناتے ہیں، دوسری طرف بھی اس کے راستے بناتے ہیں، کئی راستے بناتے ہیں۔ کیوں کئی راستے بناتے ہیں؟ کہ اگر حملہ کیا جائے، اگر پانی آ جائے، اگر کوئی مشکل ہمارے اوپر آ جائے، تو کوئی ایک راستہ اپنی بچت کا نکال۔ منافق بھی اسی حالت میں رہتا ہے ہمیشہ، کئی راستے اپنے بنا کے رکھتا ہے، اور ہر وقت صرف اس کو فکر اپنی ہوتی ہے۔ ایک منافقانہ آئیڈیالوجی، یعنی کیا؟ منافقانہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جہاں پہ فکر خالی انسان کی اپنی ہوتی ہے، اپنے لیے وہ دین کو استفادہ کرتا ہے، اپنے لیے وہ جو کچھ بھی سامنے آئے سب کو استعمال کر لیتا ہے۔ دین کو بھی اپنے لیے استفادہ کرتا ہے، اپنی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ بنیادی صفت ہے۔ پھر اس کی بہت ساری صفتیں خود بخود ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ کافروں میں جاتے ہیں تو کافروں کو بھی اچھے لگتے ہیں، مومنین میں آتے ہیں تو مومنین کافروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی گئے تھے وہاں پر۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آتے ہیں، انا نحن مستہزئون انا معکم، مومنوں کے پاس تو ہم ایسے ہی گئے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل میں آتے ہیں، مومنوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے ان کے لیے تاکہ مومنوں کو استعمال کر سکیں، لیکن اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا دشمن کے ساتھ ساتھ ان کی آئیڈیالوجی دشمن کے ساتھ ساتھ چل رہی، جو چیزیں دشمن کو پسند ہیں وہ منافق کو بھی پسند ہوتی ہیں۔ نفاق یعنی کیا؟ نفاق کو سب سے زیادہ افسوس جس بات، سب سے زیادہ تکلیف جس بات کی منافقین کو تو کیا تھی کہ رسول اللہ نے اگر حکومت کیوں قائم کر لی۔ منافقین کا اس وقت جو رسول اللہ نے حکومت قائم کی، منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن، سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ رسول اللہ نے آ کر حکومت کیوں قائم کر لی۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیں عبداللہ ابن ابی کی۔ پھر ساری کوششیں وہ اس بات کے لیے کرتا کہ رسول اللہ کی حکومت چلی جائے۔ رسول اللہ کی حکومت جانے کے لیے وہ یہاں تک کوشش، حتیٰ رسول اللہ کی جان بھی چلی جائے، یعنی بغض ہو گیا تھا۔ رسول اللہ نے آگے الہی حکومت قائم کی۔ الہی حکومت قائم ہو کے انسان کی اپنی کچھ نہیں چلے گی، اپنی چلانا چاہتا ہے انسان کو، بہت پسند ہے ہماری چلے، اپنے گھر میں چلاتے چلاتے پھر وہ چاہتا ہے کہ زیادہ لوگ کے درمیان ہماری چلے۔ جب یہ انسان کو فکر ہو جاتی ہے تو نفاق کا سہارا لیتا ہے۔ نفاق میں ہر چیز کا سہارا، جیسے ہر چیز کا وہ سہارا لیتا ہے، اسی طریقے سے دین کو بھی صرف اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آرزو کو پورا کرنے کے لیے دین کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ہر جگہ جہاں دین نظر آئے انسان فوراً یہ نس کہہ کہ یہ دین ہے تو بہت اچھا ہے سب۔ اب خوارج بھی دیندار لوگ تھے لیکن بہت ہی باطل لوگ تھے، منافقین بھی دیندار لوگ تھے لیکن بہت ہی باطل لوگ تھے۔ میرے خیال سے زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ اور انشاءاللہ کبھی اور فرصت میں، لیکن سکھاتے سب کچھ ہے، یعنی ساری چیزیں دین کی سامنے ہوں گی، لیکن جتنا کچھ سکھایا جا رہا ہوگا وہ صرف اصلی مقصد اس کا یہ ہوگا کہ اپنے مقصد تک پہنچنا، اپنے باطل مقصد تک، اور وہ مقصد جو دشمن کے ساتھ، دشمن کی آئیڈیالوجی سے ملتا جلتا مقصد ہے۔ انا معکم کہنے والا یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا کہ دشمن تو جلتے ہی ہے، دشمن کو تو بغض ہے ہی ہے۔ ایک الہی حکومت قائم کی گئی، اس سے دشمن تو جلا ہی ہے، امریکہ تو جلا ہے، اس کو جلنا بھی چاہیے، اسرائیل تو تڑپا ہوا ہے، اس کو تڑپنا ہی چاہیے، لیکن یہ ہم کیوں جا کے کہتے ہیں اپنے عمل سے انا معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اصل قرآن کی لفظ یہی ہے منافق، انا معکم،
اس آئیڈیالوجی میں صرف تم نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ کون آگے کہتا ہے؟ ممکن ہے کہ دیدار لوگ آگے کہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. جو وائس آف امریکہ کے، جو وائس آف اسرائیل کے، وہی ہمارے حنجرے سے، ہماری حلق سے وہی باتیں نکلے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس فکر میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ایک سوال ہے چھوٹا سا، روم اور ایران کس دور خلافت میں فتح ہوا؟ جی ہاں، روم کی جنگ شروع ہو گئی تھی رسول اللہ کے زمانے ہی میں. رسول اللہ کے آخری دنوں میں روم سے جنگ شروع ہو گئی. تو بڑے بڑے لشکر، 1 لاکھ کا لشکر آتا تھا رسول اللہ. جناب جعفر امام علی علیہ السلام کے بھائی کی شہادت جنگ تبوک میں، جنگ موتا میں، روم کے مقابلے میں روم کا بڑا بڑا لشکر آتا تھا. اسی جنگ میں شہید ہوئی، یعنی شہید ہوئے جناب جعفر طیار، جو عظیم شہیدوں میں سے ہیں، جن کی رسول اللہ نے امام علیہ السلام نے حسرت کی کہ میرا ایک بھائی تھا، میرے ایک چچا تھے، وہ چلے گئے. ایک بھائی اور ایک چچا باقی تھے، یعنی جناب عقیل بھی امام علیہ السلام کے بھائی تھے، جناب عباس بھی امام علیہ السلام کے چچا تھے. یہ رسول اللہ کے بعد بھی بھائی تھے، باقی تھے، لیکن نہ عقیل جعفر جیسے تھے، نہ عباس حمزہ جیسے تھے. وہ بھی بھائی تھے اور وہ بھی چچا تھے، لیکن امام علیہ السلام حسرت کرتے اگر میرا بھائی جعفر اور میرے چچا حمزہ ہوتے تو میرا حق اس طریقے سے چھینا نہیں جاتا. لیکن عقیل میں وہ بات نہیں تھی، عباس میں بھی وہ بات نہیں تھی، اگرچہ وہ چچا تھے اگرچہ وہ بھائی تھے. تو روم کی جنگ شروع ہو گئی تھی رسول اللہ کے زمانے میں. کچھ کامیابیاں ہوئیں، کچھ شکست ہوئی، آخر میں جو ہے ان کو شکست ہوتی چلی گئی. اور جب رسول اللہ حالت مرگ میں، حالت وصال میں تھے پروردگار سے، اس وقت بھی رسول اللہ نے ایک لشکر آمادہ کیا. یہی زید ابن، جن کے بھی تذکرہ ہوا، زید کے حوالے اور پورے لشکر کو بھیجا کہ تم لوگ جاؤ جنگ کرنے کے لیے. لیکن اس میں سے کچھ لوگ واپس پلٹ آئے، جن کو خواہش تھی حکومتوں کی، وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے. روایت میں جملہ موجود ہے کہ جو بھی من تخلف جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر سے پلٹ کر آیا ہے وہ لعنت کا مستحق. لیکن پلٹ آئے کچھ لوگ، نہیں گئے. تو جنگ اسی وقت روم کی شروع ہو گئی. ہاں، ایران کی جنگ جو ہے وہ بعد میں شروع ہوئی، لیکن خلیفہ اول کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. کامیابیاں جو زیادہ ملی ہیں وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں، یعنی فوراً رسول اللہ کی وفات کے 1-1.5 سال بعد جو ہے وہ فتح ہونا شروع ہو گیا. اگر شاید آپ نے جمعے میں خطبے میں شاید اشارہ ہوا تھا، اسی پہ ایک سوال ہے قدس، روزے قدس کے حوالے سے، اور آپ نے بھی آج اشارہ کیا تھا. تو روزے قدس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ روزے قدس کی شرعی حیثیت وہی جو بھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اگر ہر نبی ظلم کے مقابلے میں قیام کرتا ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ ہے، تو روزے قدس بھی ظلم کے مقابلے میں قیام، یعنی انبیاء کی سیرت کا جاری رہنا. ظلم ہے اس وقت، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اسرائیل میں ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ، بچے، عورتیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اسلام تو وہ کہتا ہے، اسلامی شریعت اگر دیکھنا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلامی شریعت یہ ہے اور رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی من ینادی یا علی المسلمین، من سمع رجلا ینادی یا علی المسلمین، جس نے سنا ہو کہ کوئی بھی انسان، یہ نہیں کہ مسلمان، یہ نہیں کہ مومن کا رجل کوئی بھی انسان، کوئی بھی انسان جو مظلوم ہو وہ پکارے اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، ولم یجب ہو، اور جواب نہ دے، فلیسا مسلم، تو مسلمان ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت بھی یہی تھی. رسول اللہ نے صرف کہا نہیں، رسول اللہ کی سیرت بھی، رسول اللہ مظلوموں کی مدد کے لیے جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے. وہ مظلوم مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ مظلوم مومن نہیں ہوتے تھے، مظلوم کافر ہوتے تھے، لیکن مظلوم تھے تو رسول اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے، رسول اللہ ان کو ظلم سے نجات دینے کے لیے جاتے تھے. تو اگر ظلم کے مقابلے میں قیام یہ انبیاء کی سیرت ہے، یہ شریعت ہے، تو اس کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اسرائیل میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، ان کے مقابلے میں. اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ ظلم کے مقابلے میں، دوسرے بیت المقدس خطرے میں ہے، دوسرے وہاں تمام، یعنی بیت المقدس، اس فلسطین، تمام انبیاء، یعنی اکثر انبیاء کی سرزمین، اولو العزم انبیاء، تمام اولو العزم انبیاء کی سرزمین. مقام ابراہیم، جناب ابراہیم وہاں پر ہیں، جناب عیسیٰ وہاں پر ہیں، جناب موسیٰ وہاں آنا ہوا، رسول اللہ وہاں گئے معراج میں، کعبے سے پہلے وہاں گئے، پھر وہاں سے معراج ہوئی. اور اسلامی سرزمین ہے، تو اگر صرف اسلامی سرزمین ہو، اسلامی سرزمین کی حفاظت بھی، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ابھی تو امام موجود نہیں ہے، امام کی موجود ہونے کی صورت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ امام یا امام کے نمائندے
ابتدائی جنگ کا مسئلہ حکم دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آئے آپ کے گھر پہ حملہ کرے، اگرچہ آپ کا گھر اسلامی گھر نہ ہو لیکن ایک مسلمان کا گھر ہے، اگر کوئی آ کے حملہ کرتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے اپنا گھر بچائیں۔ کبھی ایسا ہوا کوئی آ کے آپ کے گھر پہ حملہ کر کے نہیں ہاں ٹھیک ہے ہم مسلمان لڑتے ہیں، نہیں لو میرا گھر لے کے جاؤ؟ اگر یہ آپ کی سیرت یہ بتا دے ساری دنیا کو، پورے آئیں گے سارے عالم اسلام کو لے لیں گے، مسلمان لوگ تو لڑتے نہیں۔ اگر جو حملہ کیا جائے اگر صرف اسلامی ہی سرزمین ہو تو یہی کافی ہے اپنی اسلامی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن قدس کا مسئلہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے، صرف اسلامی سرزمین ہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو بس بنی اسرائیلیوں کی جو پلاننگ ہے، جو اسلام کے خاتمے کی پلاننگ ہے، جو مسلمانوں کو شکست دینے کی پلاننگ ہے، جو مسلمانوں کے توڑنے کی پلاننگ ہے، جو نیل سے فرات تک حکومت کرنے کی پلاننگ ہے، جو قدس کو مسمار کرنے کی پلاننگ ہے، 11-12 سرنگیں بیت المقدس تک بنا چکے، اندر کبھی موقع ملے اور اسے اڑا دیا جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں اور پھر بھی کسی انسان کو شریعت کا مسئلہ یہ نہ لگے تو پھر واقعاً تعجب کا مقام ہوگا۔ بس شریعت کی اس کی حیثیت یہ ہے۔ اگر دوسرا سوال ہے، آج غیبت امام میں بھی کیا ہم کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے؟ اور آگے اس کو پوچھا ہے جیسے فلسطین یا برما یا ایسے کچھ اور مسئلے کے مسائل میں بولنا چاہیے یا نہیں، اور اس کے آگے لکھا ہے یا انتظار کرنا ہے کہ امام آ کر ظلم کے خلاف قیام کریں گے۔ ان دونوں کا جواب آ چکا ہے میرے خیال سے پہلے، اس کا جواب تو آج ہی پہلے والے حصے کے جواب آج ہی آ گیا ہے کہ ظلم کے خلاف قیام یہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی ایک کامن مشترک سیرت ہے۔ دین کی بنیاد، خاص کر شیعت کی بیس ہی اس کے اوپر ہے کہ ظلم کے مقابلے میں شیعت ہمیشہ قیام کرتی رہی جہاں تک ہو سکا۔ ممکن ہے ایک زمانے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسمار کیے جا رہے تھے، ختم کیے جا رہے تھے، لیکن اس وقت بھی جب بہت کمزور تھے تب بھی ظالم شیعت سے ڈر رہا ہوتا تھا کہ یہ ظلم کے خلاف یہ قیام کرنے والے لوگ ہیں۔ شیعت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے، شیعت کی بنیاد کربلا پہ ہے، اور کربلا یعنی شیعت کی ایک بنیاد کربلا ہے۔ شیعت کی اصلی بنیاد وہی ہے، توحید، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ یعنی خود ظلم کے مقابلے میں جتنے الہ ہیں وہ سب کے سب ظالم ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو ہوگا سب ظالم ہے۔ لا الہ یعنی ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ پھر اس کے بعد شیعت کی بنیاد توحید کے بعد کربلا ہے۔ کربلا یعنی کیا؟ کربلا یعنی ظلم کے مقابلے میں قیام۔ تو یہ تو ہمیشہ ہونا ہی ہے۔ خوب رہی بات یہ کہ امام زمان کے زمانے میں انتظار کی حالت میں، اگر انتظار کی حالت میں ایسے انتظار کرنا، یہ بھی پہلے جواب آ چکا۔ اگر بنی اسرائیل جیسا انتظار کرنا ہو کہ موسیٰ آئیں گے انہیں کو سارا کام کرنا ہے، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، تو موسیٰ آ جائیں گے تب بھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ آ گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ کہا موسیٰ یہ کھانا، یہ پینا، یہ چیز۔ موسیٰ نے کہا چلو لڑنے کے لیے، کہا لڑنے کے لیے ہم نہیں آپ کا انتظار کر رہے تھے، قرآن کی آیت ہے نا۔ موسیٰ نے کہا چلو ان سے لڑو، یہ ظالم ہے، لفظ یہی ہے الظالم اہلھا، یہ ظالم لوگ ہیں، ان ظالموں سے چل کے لڑو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب یہ آیت یاد ہونا چاہیے، کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا پروردگار، تم دونوں جا کر خوب لڑو، فقاتلا یعنی تم دونوں، صرف قاتلا تم دونوں جا کر لڑو، تم دونوں جا کر لڑو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل جیسا انتظار کرنا ہے امام کا تو یہی حال کریں گے جو جناب موسیٰ کے ساتھ کیا کہ موسیٰ من و سلوہ لا کر دو، موسیٰ کھانا لا کے دو، موسیٰ چشمہ جاری کرو پیاسے ہیں، موسیٰ میرے دکان کی یہ مشکل حل کرو، موسیٰ یہ مسئلہ حل کرو۔ من و سلوہ بھی جب لا کے دے دے، کہا کتنا من و سلوہ کھائیں گے، بس ہمارا دل بھر گیا من و سلوہ سے۔ اب اپنے پروردگار سے کہو، اپنے پروردگار سے کہو کہ اب وہ کیا کرے، کھیتی، اب ہمیں سبزیاں چاہیے ہیں، ہمیں دالیں چاہیے ہیں، ہمیں پیاز لہسن چاہیے۔ اصل لفظ قرآن کی ہے، من فومہا و بصلہا و قصائہا و عدسہا، پیاز لہسن سبزی یہ ساری چیزیں چاہیے۔ کتنا من و سلوہ کھائیں گے، کتنے بھنے بھنے گوشت کھائیں گے۔ تو جناب موسیٰ کو سب نے آ کر کس میں لگا دیا؟ خوب ایسے ہی انسان، یہ اللہ نے یہ آیت کیوں قرآن میں رکھی، یہ نمونے کیوں بنی اسرائیل کے رکھے؟ اسی لیے نمونے رکھے کہ تاکہ بعد میں یہ نہ ہو۔ اللہ کو داستان بنانا، داستان کی کتاب نہیں ہے قرآن، قصے کی کتاب قرآن نہیں ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ جناب موسیٰ کی رہبری کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہ جناب موسیٰ کا انتظار کرتے، بہت دنوں سے انتظار، ایک نبی آنے والا ہے فرعون سے نجات، ایک نبی آنے والا ہے فرعون سے نجات دینے۔ یہ انتظار کرتے رہے، لیکن اس انتظار کیسا کر رہے تھے؟ صرف اپنے لیے، آگے ہمیں دے ہمیں دے ہمیں دے۔
جب کہا کہ چلو ظالموں سے لڑنے کے لیے، کہا یہ لڑنا پھرنا یہ تو میرا کام نہیں، لڑنے پھرنے سے ہم ڈرتے ہیں بھائی، یہ ہمارا کام نہیں، یہ آپ کریں جا کر۔ تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو بنی اسرائیل والا انتظار کریں اور چاہیں تو کوفے والا انتظار کریں کہ حسین ابن علی آؤ 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 جنگ کرنا ہے، آؤ حسین ابن آؤ مجھے کھانا دو پینا دو، یزید سے بچاؤ، ابن زیاد سے بچاؤ، اس کے جیسا انتظار۔ لیکن جب آئے تو کہا کہ نہیں جنگ کرنی پڑے گا، نہیں جنگ والا انتظار نہیں، آپ کو ہم جنگ کے لیے تو نہیں بلا رہے، آپ واپس جائیں۔ اپنے عمل سے انہوں نے کیا کہا، واپس جائیں آپ، یہی کیا کوفے والوں نے۔ لیکن ہاں کچھ لوگ وہ تھے جو دوسرا انتظار کر رہے تھے، حبیب بن مظاہر جو انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار دوسرا تھا، کوفے والوں کے طریقے سے نہیں تھا۔ حبیب بن مظاہر امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، امام حسین وہاں تک نہیں آئے تو خود ہی بھاگتے ہوئے پہنچ گئے کربلا تک۔ مسلم ابن اوسجہ خود ہی کربلا۔ پھر اختیار ہے ہمیں کہ کوفے والوں کا انتظار کریں یا حبیب بن مظاہر جیسا انتظار کریں، بنی اسرائیل جیسا انتظار کریں یا مسلم ابن اوسجہ جیسا انتظار کریں۔ آج کا آخری سوال، دو سوالوں کو ملا کے پوچھ رہا ہوں میں۔ اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ظلم کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو ظلم کم ہوگا اور اس کے نتیجے میں ظہور امام میں دیر ہو جائے گی، کیونکہ امام کا ظہور تب ہوگا جب زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ اور اسی لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ امام خمینی نے انقلاب لا کر امام کے ظہور کو دور کر دیا کیونکہ ظلم کم ہو گیا۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے مومنین میں کسی کا ماننا ہوگا، لیکن یہ تھا، ایک گروہ تھا انقلاب سے پہلے ایران میں، ایک گروہ تھا باقاعدہ، اس کا نام ہی تھا حجتیہ گروہ، حجت امام حجت علیہ السلام کے نام پر۔ اس گروہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ ظلم پھیلایا جائے تاکہ امام زمان کا ظہور ہو۔ دیکھیں آئیڈیالوجی کیسی آئیڈیالوجی آتی ہے۔ اس گروہ کو تھوڑا ریڈیوس کر کے، کم کر کے، ابھی ہیں ایسے افکار موجود ہیں لیکن اس طرح کے نہیں موجود ہیں، لیکن ہیں ایسے کہ ظلم ہوتا رہے، ہم سے کیا لینا دینا، ظلم بڑھتا رہے اچھا ہے تاکہ امام کا ظہور۔ یہ مقصد نہیں کہ امام کا ظہور ہو تو تاکہ آپ ظلم بڑھاتے ہیں تاکہ امام کا ظہور ہو۔ اب اس کے لیے واقعی یہ سوال ایسا کر دیا کہ اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن میں نہیں، وقت نہیں ہوتا، ایسی بہت دیر ہو چکی ہے۔ امام کا ظہور ظلم کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ ظلم زیادہ بڑھ جائے گا تو امام کا ظہور ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ظلم ہوگا، لیکن امام کا ظہور اس لیے ہوگا، اس وقت ہوگا کہ لوگ عدل کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیں الٹا بتایا جا رہا ہے، قرآن کی آیت میں نے کیا پڑھی آپ کے سامنے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ امام علی علیہ السلام تھے، امام تھے، لیکن لوگ عدل کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ امام اتنا جیسا رہبر موجود تھا لیکن عدل کے لیے لوگ آمادہ، کچھ دن کے لیے آمادہ، وہ بعد میں تھک گئے۔ امام حسن جیسا لیڈر موجود تھا لیکن لوگ تیار نہیں تھے۔ 11 امام آتے رہے عدل کے لیے، امام عدل موجود رہا، قانون عدل بھی قرآن کی شکل میں موجود تھا، لیکن چونکہ لوگ تیار نہیں تھے لہذا امام آتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے غیبت میں امام کو رکھا۔ اللہ نے غیبت میں، امام غیبت کے لیے تو نہیں آتا، یعنی اللہ امام کو، مقصد تو یہ نہیں کہ امام کو غائب کرنے کے لیے رکھا جائے، اصل امام تو ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میں رہے، لیکن کیوں امام کو غیبت میں رکھا گیا؟ اس لیے کہ لوگ تیار نہیں تھے۔ 11 اماموں کا تجربہ ہوا، لوگ تیار نہیں تھے، امام کی غیبت ہوگی۔ امام کا ظہور پھر کب ہوگا؟ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ تیار ہو جائیں عدل کے لیے، قیام عدل کے لیے، قیام عدل کا تجربہ کریں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں عدل کے قیام کا تجربہ کریں، بڑھائیں، آمادہ کریں لوگوں کو، تاکہ یہ قیام عدل مقدمہ بنے امام زمان علیہ السلام کے عظیم قیام عدل کا۔ جو ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں، کہتے ہیں مثلا ایران کا انقلاب ایک مقدمہ ہے، ایک قدم آگے بڑھنا ہے امام زمان کے انقلاب سے قریب ہونے، چونکہ کوئی ایک بیگ تو نہیں کچھ ہو جاتا ہے کہ سارا ظلم ہو جائے اور پھر ایک بیگ آ کر امام آئے پورا سب کچھ الٹ دیں، کہ امام کا یہ نہیں، امام آئیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے انبیاء اور اولیاء آئے، روایتوں میں موجود اسی طریقے سے امام آگے کیا کریں گے، وہی طریقہ۔ امام کی سیرت رسول اللہ کے سیرت سے الگ کوئی سیرت نہیں ہوگی، امام کی سیرت امام علی علیہ السلام سے الگ کوئی سیرت نہیں ہوگی۔ تبدیلی کیا آئے گی کہ امام علی علیہ السلام تھے لیکن لوگ تیار نہیں تھے، اس لیے عدل قائم نہیں ہو، لیکن امام زمان تک لوگ تیار ہو جائیں گے۔ لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ جب عدل کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ اگرچہ دوسری دنیا میں ظلم ہوگا، بڑے پیمانے پہ ظلم ہوگا، اور ظلم پہلے بھی تھا، بس ہلاکو خان کے زمانے میں، چنگیز خان کے زمانے میں ظلم کم تھا، امام نے کیوں ظہور نہیں کیا؟ متوکل کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ ظلم ہونا چاہیے، امام نے کیوں ظہور نہیں کیا؟ کہ ظلم ہونے کی وجہ سے امام ظہور نہیں کریں گے،
امام ظہور کریں جب عدل والے لوگ تیار ہو جائیں۔ چنگیز نے جب حملہ کرنا شروع کیا، آپ کو تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب وہ چلا مغولستان سے افغانستان ہوتے ہوئے ایران، جس بستی سے گزرتا تھا سروں کے ڈھیر لگا کر جشن مناتا روزانہ رات میں۔ اس کے لیے توہین کی بات تھی کہ جس بستی سے گزرا کوئی جوان وہاں پر کوئی زندہ رہ جائے۔ بغداد پہ جب ہلاکو خان چنگیز کے بیٹے نے حملہ کیا، پورا بغداد ختم کر دیا۔ اس سے بھی بڑا کوئی ظلم، مثلا چنگیز ہلاکو ظلم کے نمونے ہیں۔ امام نے ظہور کیوں نہیں کیا؟ امام اس لیے ظہور نہیں کریں گے کہ ظلم دنیا میں قائم ہو، لہذا ہم بھی ظلم بڑھانا شروع کر دیں نا، بلکہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب لوگ عدل کے لیے تیار ہو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل کے لیے تیار، عدل کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اگر امام صادق علیہ السلام نے کہا اگر 17 لوگ بھی میرے پاس ہوتے تو میں قیام کر دیتا، البتہ امام کو صرف 17 لوگ نہیں چاہیے، چونکہ امام صادق علیہ السلام جب جو اسلامی حکومت محدود تھی، امام کو پوری دنیا میں حکومت کرنا، زیادہ لوگ چاہیے، کم سے کم 313 لوگ تو چاہیے، البتہ 313 لوگ ہائی لیول کے ہیں۔ عدل کے لیے ایک پورا گروہ چاہیے ہے، عدل سے آمادہ، کم سے کم ذہنی طور پہ اور فکری طور پر آمادگی رکھتے ہوں، تاکہ روایتوں میں کہا کہ حتیٰ ایک تیر کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیر کا لفظ ہے، تیر یعنی اس زمانے کے تیر۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا زیادہ ممکن ہو، سورہ انفال، جتنا زیادہ ممکن ہو تم طاقت اپنی بڑھاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی طاقت بڑھاؤ، روایت یہ کہتی ہے کہ تم حتیٰ ایک تیر کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ہم کہیں خالی بیٹھ کے دعا کریں امام کے لیے، یہ تو وہی بنی اسرائیلی انتظار ہوا، یہ انتظار، اور یہ ایسے انتظار کرتے رہیں گے تو امام کا انتظار بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، چونکہ امام آئیں گے اس وقت۔ ایک ہی نقطہ بہت خوبصورت، ایک ہی نقطہ ہے، یہ دیکھیں کہ امام غائب کیوں ہوئے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ امام غائب اس لیے ہوئے کہ لوگ تیار نہیں تھے، امام کا ظہور اس وقت ہو جب لوگ تیار ہو جائیں گے اور زمین کو آمادہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور خدا ہم ان لوگوں میں قرار دے ہمیں کہ امام کے ظہور کے لیے خود کو بھی اور لوگوں کو تیار کریں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔